اکرام صاحب اپنے آفس میں بیٹھے تھے، نظریں فائلز پر تھی اور ہاتھ میں چائے کا کپ تھا جب اچانک ان کے موبائل کی ٹون رنگ کرنے لگی۔ انہوں نے صرف ایک نظر اٹھا کر اسکرین پر چمکتے نام کو دیکھا اور دیکھتے ہی ان کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ یہ کال ہمیشہ انہیں پرسکون کر دیتی تھی۔ اس کال کو وہ اگر میٹنگ میں بھی ہوتے تب بھی لازمی اٹینڈ کرتے۔ اب بھی انہوں نے یہی کیا تھا۔ چائے کا کپ فوراً واپس رکھا، فائلز بند کی اور اسکرین پر گرین کلر کی طرف سلائیڈ کرتے ہوئے کال ریسیو کی۔ ہاں اظہر، بتاؤ سب کیسے ہیں؟ شادی کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں؟ کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتاؤ یار، میں کامی خود ہی بولتے رہو گے یا مجھے بھی کچھ بولنے دو گے؟ اظہر نے اکرام کی بات کاٹ کر کہا۔ ہاں یار تم بولو، کوئی خاص بات؟ اکرام صاحب کو لگا تھا کوئی بہت خاص بات ہے۔ ہاں ابا جان تمہیں یاد کر رہے ہیں، وہ تم سے ملنا چاہتے ہیں۔ اظہر نے سب کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے مجرم کو اس کے جرم سے رہائی کا مژدہ سنایا تھا، اور اسلام آباد سے بہت سی مسافت دور کراچی میں بیٹھے اکرام صاحب کو لگا تھا ان کی دعائیں قبول ہو گئی، رب تعالیٰ نے انہیں معاف فرما دیا۔ خوشی کے ملے جلے جذبات کے مارے ان کے منہ سے ایک جملہ بھی ادا نہ ہو سکا۔ آخر وہ اس قدر خوش کیوں نہ ہوتے؟ انہیں آج اس شخص نے اپنے پاس بلایا تھا جو ان کا باپ تھا، شاید باپ سے بھی بڑھ کر یتیمی کا سہارا تھا۔ یار کچھ تو منہ سے بولو، تم آ رہے ہو یا نہیں؟ ایسا کیسے ہو سکتا ہے اظہر کہ مجھے ابا جان بلائے اور میں نہ آؤں؟ ابھی نکلتا ہوں فوراً۔ اچھا ٹھیک ہے، اللہ حافظ، اب مل کر ہی ڈھیر ساری باتیں کریں گے۔ اکرام صاحب نے کال کاٹی، موبائل جیب میں ڈالا، آنکھیں رگڑی اور دوڑتے ہوئے باہر نکل کر مینیجر سے کہا، میں کچھ دن آفس نہیں آؤں گا، تمام کاموں کی تفصیل تمہیں کل فون کر کے بتا دوں گا۔ ارحم اور شریم آتے رہیں گے۔ اب میں چلتا ہوں، کوئی بات بھی پوچھنی ہو تو ارحم سے پوچھ لینا۔ وہ جلدی اپنی بات مکمل کر کے گاڑی میں بیٹھے تیز ڈرائیونگ کے ساتھ گھر پہنچے اور گھر پہنچتے ہی صالحہ بیگم کو آواز لگائی۔ صالحہ جلدی سے میرا بیگ پیک کر دو، بس جو بھی تمہیں ضروری سامان لگے ڈال دو، مجھے ابھی نکلنا ہے۔ وہ اپنی شدت اتار کر واش روم کی طرف جاتے ہوئے بولے، لیکن پلیز مجھے بتائیے تو آپ کہاں جا رہے ہیں؟ صالحہ بیگم ان کے پیچھے لپکی۔ صالحہ مجھے ابا جان نے بلایا ہے، مجھے ابھی نکلنا ہے، تم بس جلدی سے بیگ تیار کر دو۔ سچی ابا جان نے بلایا ہے؟ پھر تو میں بھی چلوں گی، آپ مجھے بالکل منع نہیں کریں گے۔ میں فوراً اپنا اور آپ کا بیگ تیار کرتی ہوں، ہم ابھی نکلیں گے اور بچوں کو فون کر کے بتا دیں گے کہ آپ کے پرانے جاننے والے کی ذرا طبیعت خراب ہے، ان سے ملنے جا رہے ہیں۔ صالحہ بیگم اب تیز ہاتھوں کے ساتھ بیگ میں کپڑے رکھ رہی تھی۔ اکرام صاحب تیار ہو کر نکلے، جب تک بیگز بھی تیار تھے اور صالحہ بیگم بھی تیار ہو گئی تھی۔ اکرام صاحب اپنی بیوی کو روک نہ سکے تھے، وہ جانتے تھے وہ اس کے ہر غم اور خوشی میں برابر کی شریک ہیں۔ وہ تو خود خوش تھے، لیکن اب صالحہ بیگم کو دیکھ کر مزید خوش ہو گئے تھے۔ بہت تھوڑے وقت میں دونوں میاں بیوی تیار ہو کر نکل چکے تھے اور بس اب انہیں بیگ ولا پہنچنے کی جلدی تھی، جہاں مسرتیں اور خوشیاں ان کا انتظار کر رہی تھی، اور وہی کسی کے لیے خوشیاں روٹنے والی تھی۔ مینیجر نے ارحم اور شریم کو جیسے ہی اکرام صاحب کے جانے کا بتایا تو دونوں نے فون کر کے اپنے بابا جان سے اس بابت پوچھا۔ اکرام صاحب نے دونوں کو یہی جواب دیا کہ ان کے ایک رشتہ دار کی طبیعت خراب ہے، وہ ان سے ملنے گئے ہیں۔ ایسا نہیں تھا کہ وہ ان دونوں کو اپنے باپ اور بہن بھائیوں سے ملوانا نہیں چاہتے تھے، بلکہ وہ چاہتے تھے کہ پہلے وہ خود جا کر معافی تلافی کر لیں، پھر جب ابا جان راضی ہو جائیں گے تو وہ ان دونوں کو بلائیں گے بھی اور وہ سب کچھ بتائیں گے بھی جو ابھی تک ان سے چھپا رکھا تھا، کیونکہ اگر وہ بیتا سب کچھ نہیں بتائیں گے تو ان کے بچے ان رشتوں کو شاید اس طرح قبول نہ کرے جیسے اکرام صاحب چاہتے تھے۔ اب آفس میں اکرام صاحب بھی نہیں تھے، اسی لیے آج شریم دادی اور منفرہ کے پاس نہیں جا سکا تھا، لیکن اس نے انہیں کال ضرور کر لی تھی۔ وہ دونوں بھائی واپسی میں اپنی رشتے کی خالہ رابعہ یعنی اقصیٰ کے گھر چلے گئے تھے تاکہ کھانا وہیں سے کھا لے۔ صالحہ بیگم اکلوتی تھی، لیکن وہ اپنی خالہ کے پاس رہتی تھی۔ ان کی خالہ زاد رابعہ، جو انہیں بالکل اپنی بڑی بہن سمجھتی تھی، ان کی بیٹی اقصیٰ سے انہوں نے اپنے بیٹے ارحم کا رشتہ لگایا تھا
تاکہ ان کا اپنی خالہ کے ساتھ اور اپنی چھوٹی بہن رابعہ کے ساتھ ہمیشہ ایک قریبی تعلق رہے۔ کھانا وغیرہ سے فارغ ہو کر وہ دونوں لیٹ ہی گھر پہنچے تھے۔ گھر پہنچتے ہی شریم نے منفرہ کو کال ملائی، لیکن جب اس نے کال ریسیو نہ کی تو شریم کو ٹائم کا اندازہ ہوا، کیونکہ گھڑی اس وقت 12 بجا رہی تھی۔ وہ سمجھ گیا کہ وہ سو گئی ہوگی، اسی لیے ریسیو نہیں کر رہی۔ شریم بھی سونے لیٹ گیا۔ تقریباً 2 بجے کا وقت ہوگا جب اس کا موبائل رنگ کرنے لگا۔ موبائل اٹھا کر دیکھا تو زندگی کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ یہ اس وقت کال کیوں کر رہی ہے؟ شریم نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کال ریسیو کی۔ شریم وہ دادی کی طبیعت منفرہ کی سانس پھولی ہوئی تھی اور رونے کی وجہ سے اس سے بات پوری نہیں ہو پا رہی تھی۔ کیا ہوا دادی کو؟ کچھ بتاؤ تو صحیح۔ شریم، دادی کی طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، انہیں پتہ نہیں اچانک کیا ہوا ہے، پہلے سانس اکھڑنے لگی پھر وہ بے ہوش ہو گئی ہیں۔ پلیز تم آ جاؤ۔ منفرہ سے بات بہت مشکل سے پوری ہوئی تھی۔ آنسوؤں کی ایک لڑی تھی جو آنکھوں سے رواں تھی۔ اچھا میں آ رہا ہوں، تم پریشان مت ہو، میں بس ابھی پہنچا۔ شریم نے ایک ہاتھ سے شرٹ اور دوسرے ہاتھ سے کار کی چابیاں اٹھاتے ہوئے کہا۔ تیزی سے سیڑھیاں اترتے ہوئے وہ شرٹ بھی پہن رہا تھا۔ ارحم نیچے والے روم میں سویا تھا تاکہ نیچے کا پورشن بالکل خالی اور ویران نہ رہے۔ شریم نے ارحم کے روم کا دروازہ نوک کیا کہ اگر وہ اٹھے ہوں گے تو انہیں بتا دے گا، ورنہ بنا بتائے چلا جائے گا، پھر وہاں پہنچ کے کال کر دے گا۔ دروازہ نوک کیا، کوئی جواب نہ آیا تو اس نے بالکل آہستہ سے دروازہ کھول کے اندر جھانکا تو ارحم بے خبر سو رہا تھا۔ بھیا تو سو رہے ہیں، میں ایسے ہی چلا جاتا ہوں۔ جانے سے پہلے وہ اپنا ATM اور کچھ پیسے الگ سے رکھنا نہ بھولا تھا، کیونکہ اسے معلوم تھا اسپتال میں پیسوں کی ضرورت پڑے گی اور منفرہ اس وقت اتنے بوکھلائے ہوئے ہوگی کہ اسے کچھ بھی رکھنا یاد نہیں رہے گا۔ فل سپیڈ سے کار ڈرائیو کر کے وہ عامر صاحب کے گھر پہنچا تھا۔ دروازہ نوک کیا تو شاید وہ دروازے کے پاس کھڑے اسی کا انتظار کر رہی تھی، اسی لیے ایک دفعہ پوچھ کر فوراً دروازہ کھول دیا۔ کہاں ہے دادی؟ شریم نے اندر قدم رکھتے ہی پہلا سوال دادی کے بارے میں پوچھا تھا۔ کمرے میں، منفرہ کے کہتے ساتھ ہی دونوں دادی کے کمرے کی طرف بھاگے تھے، جہاں دادی اپنے تخت پر بے ہوش لیٹی تھی۔ ان کی سانسیں چل رہی تھی لیکن وہ ہوش میں نہ تھی۔ شریم نے وقت ضائع کیے بغیر انہیں بازو میں اٹھایا تھا اور دونوں نے دروازے کی طرف دوڑ لگا دی تھی۔ دادی کو پچھلے سیٹ پر لٹایا۔ منفرہ دوسری سائڈ سے آ کر بیٹھی اور دادی کا سر اپنی گود میں رکھا۔ شریم واپس ڈرائیونگ سیٹ پر آیا اور گاڑی سٹارٹ کر دی۔ منفرہ کے مسلسل سسکنے کی آواز شریم تک پہنچ رہی تھی۔ اسے منفرہ کا رونا تکلیف دے رہا تھا۔ اس کے ذہن میں دادی کے الفاظ گونج رہے تھے، شریم میری منفرہ کو کبھی رونے مت دینا۔ ان الفاظوں نے اسے منفرہ کو پکارنے پر مجبور کیا۔ منفرہ، دادی کو کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ، تم اس طرح پلیز مت رو، بس دعا کرو۔ ہم ابھی پہنچتے ہیں اسپتال اور پھر ڈاکٹرز کے چیک اپ کے بعد انشاءاللہ دادی ہوش میں آ جائیں گی، تم پلیز رو مت۔ شریم کو اس کے آنسو اپنے دل پر گرتے ہوئے محسوس ہوئے۔ منفرہ کے رونے کی آواز آنا تو بند ہو گئی تھی لیکن آنسو ابھی بھی جاری تھے۔ کچھ ہی دیر میں وہ اسپتال پہنچ گئے تھے۔ دادی کو اسٹریچر پر لٹایا، قریب کھڑے وارڈ بوائے اور نرسز انہیں اندر ایمرجنسی روم میں لے گئے تھے۔ شریم دادی کے اندر جاتے ہی منفرہ کے پاس آیا جو دیوار کے ساتھ ٹیک لگائے آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ منفی، پلیز رونا بند کرو، کچھ نہیں ہوگا دادی کو، ابھی دادی ہوش میں آ جائیں گی انشاءاللہ۔ اگر دادی کو کچھ ہو گیا تو میرا کوئی بھی نہیں رہے گا شہریم، اس شہر میں تو بالکل تنہا، بالکل اکیلی لاوارث ہو جاؤں گی اس بھری دنیا میں۔ منفرہ نے سسکتے ہوئے اسے اپنے خوف سے آگاہ کیا تھا۔ تم سے کس نے کہا تم اکیلی ہو، تم لاوارث ہو؟ میں کوئی نہیں ہوں کیا تمہارا؟ فی الحال تو انشاءاللہ دادی کو کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ کیوں کہا منفی تم نے کہ تمہارا کوئی نہیں ہے؟ میں ہوں تمہارا، مانا کہ ابھی ہمارا کوئی جائز رشتہ نہیں ہے، لیکن میں نے وعدہ کیا ہے تم سے، دادی سے، اور میں اپنے وعدے کو کبھی نہیں توڑوں گا۔ شریم نے ایک جذب سے اسے اپنے ہونے کا کامل یقین دلایا تھا۔ شریم، مجھے نہیں معلوم آپ کے پیرنٹس کس مزاج کے حامل ہیں، لیکن شریم، وہ اپنے سے کم اسٹیٹس والے خاندان کی لڑکی کو اپنی بہو کے طور پر کیسے قبول کریں گے؟ اور پھر نہ میرے ماں باپ ہیں، نہ کوئی خاندان۔ وہ کیسے؟ مسلسل 2 دن سے جو سوچ اسے پریشان کر رہی تھی آج اس کا ذکر اس نے شریم سے کر ہی دیا۔ ابھی اس کی بات مزید جاری تھی جب شریم نے بیچ میں ہی اسے روک دیا۔ منفی، تمہیں کیا ہو گیا؟ تم بجائے ہمارے بارے میں اچھا سوچنے کے کن باتوں کے پیچھے لگ گئی ہو؟ تم سوچ بھی نہیں سکتی ماما بابا کس ٹائپ کے ہیں۔ بابا نے ماما سے ایک ایسی ہی
لڑکی کی وجہ سے شادی کی تھی جس کے ساتھ شادی کر کے اس لڑکی کو ہر قسم کا سہارا مل سکے۔ ماما بھی بالکل یتیم اور بالکل غریب تھی۔ اقصیٰ بھابھی کا سٹیٹس بھی کوئی ہائی فائی نہیں ہے، لیکن ماما بابا اور بھیا سب کو بہت پسند ہے، اور ماما مجھے بھی یہی کہتی ہیں کہ وہ میری شادی ایک غریب لڑکی سے کریں گی تاکہ جب وہ اس گھر میں آئے تو اسے اس گھر میں آنے سے فائدہ ہو۔ اب کچھ سمجھی؟ شریم نے اس کا ہر خدشہ دور کیا تھا۔ آپ کی بات سے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ مجھ سے شادی میری یتیمی اور غربت کی وجہ سے کر رہے ہیں۔ کوئی دلی شٹ آپ منفی، تم نے ایسے سوچا بھی کیسے کہ میں تمہیں ترس کھا کر اپنی لائف پارٹنر بنا رہا ہوں؟ مجھے تم سے محبت نہیں ہے، خود سب سوچ لیتی ہو منفی تم۔ جاؤ، میں نہیں کرتا تم سے کوئی بات۔ شریم اس کی طرف سے رخ پھیر کر کھڑا ہو گیا تھا۔ وہ کچھ دیر اسے ایسے ہی دیکھتی رہی۔ خاموشی ان دونوں کے بیچ حائل تھی۔ ایک ناراض تھا اور دوسرا منانے کا فن نہیں جانتا تھا، کیونکہ اس سے کبھی کوئی ناراض ہی نہیں ہوا تھا، لیکن وہ شریم کو اس طرح ناراض نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ وہ جانتی تھی وہ جو کچھ کہہ رہا ہے بالکل سچ کہہ رہا ہے۔ ابھی وہ چل کر اس طرف آ ہی رہی تھی جس طرف اس کے روٹھے پیا نے رخ موڑا ہوا تھا کہ جب ایمرجنسی روم کا دروازہ کھلا اور ایک نرس باہر آئی۔ آپ کی پیشنٹ ہوش میں آ گئی ہے، اب آپ ان سے مل سکتے ہیں، نرس نے مسکرا کر اطلاع دی۔ وہ اسے پکارنا چاہتی تھی، لیکن منفرا کے کچھ بولنے سے پہلے ہی وہ اندر کی جانب جا چکا تھا۔ میرا زکوٹا چن غصہ ہو گیا ہے، مسکرا کر منفرا نے خود سے کہا۔ میں منا لوں گی انشاءاللہ۔ دادی کیسی ہیں اب آپ؟ شریم نے دادی کے سرہانے آہستہ سے بیٹھتے ہوئے کہا۔ میں ٹھیک ہوں میرا بچہ، تم کب آئے؟ اور یہ منفرا کہاں ہے؟ دادی کی سانسیں ابھی پوری طرح ٹھیک سے نہیں آ رہی تھی، اٹک اٹک کر بات کر رہی تھی۔ وہ باہر بیٹھ کر رونے میں مصروف ہے۔ کیوں بھائی، تم نے اسے کچھ کہا؟ دادی میں نے کچھ نہیں کہا، بس آپ کی طبیعت خراب کی وجہ سے ڈر گئی تھی، رو رہی تھی کہ اگر آپ کو کچھ ہو گیا تو میرا کیا ہوگا۔ شریم نے دادی کا ہاتھ پکڑ کر کہا۔ تبھی منفرا اندر داخل ہوئی۔ دادی کو دیکھتے ہی وہ لپک کر دادی کے پاس آ کر بیٹھی تھی۔ دادی کیسی ہیں اب آپ نے مجھے ڈرا دیا، میری جان نکل گئی تھی آپ کو ایسے دیکھ کر۔ منفرا کے آنسو دادی کو دیکھ کر پھر سے شروع ہو چکے تھے۔ ارے جھلی نہ ہو تو، مجھے کچھ نہیں ہوا، بس وہ تم سو گئی تھی، مجھے سانس آنے میں مشکل ہونے لگی اور میرا انہیلر پتہ نہیں کہاں گم ہو گیا، بس اسی لیے بے ہوش ہو گئی۔ پریشان نہیں ہوتے بیٹا، اور پھر اب تو میں بھی بالکل پریشان نہیں ہوں۔ مجھے یقین ہے اگر مجھے کچھ ہو بھی گیا تو میرا بیٹا تمہیں اکیلا نہیں چھوڑے گا، ہے نا شریم؟ وعدہ کرو آج مجھ سے میرے مرنے کے بعد میری بیٹی کا پورا خیال رکھو گے۔ دادی نے شریم کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ دادی کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ آپ کو، ابھی تو آپ نے ہماری خوشیاں بھی دیکھنی۔ شریم نے دادی کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ہونٹوں سے لگاتے ہوئے کہا۔ منفرا ان سب باتوں کے دوران خاموشی سے آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ اچھا اب اسے تو چپ کروائیں، مجھ سے تو چپ نہیں ہو رہی۔ شریم نے دادی کی توجہ منفرا کی جانب کروائی۔ ارے میری بچی، میں بالکل ٹھیک ہوں، چلو اب بالکل رونا بند کرو، ورنہ شریم سوچے گا روتے ہوئے یہ کتنی بری لگتی ہے۔ دادی نے اسے ہنسانے کی کوشش کی تھی۔ دادی کی بات سن کر منفرا کا رونا تو بند ہو گیا تھا، لیکن شریم کی ہنسی چھوٹ گئی تھی۔ شریم کے ہنسنے پر منفرا نے ایک نظر اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن اسے دیکھتے ہی شریم نے ہنسی روک کر اپنا رخ پھیر لیا۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ میں ابھی بھی ناراض ہوں۔ چلے اب کچھ دیر پیشنٹ کو آرام کرنے دیں، آرام کریں گی تو میڈیسن کا اثر ہوگا۔ آپ لوگ باہر چلے جائیں، ایک نرس نے آ کر شائستہ لہجے میں کہا تھا۔ دادی نے باری باری دونوں کے ماتھے پر پیار کیا، پھر وہ دونوں واپس باہر آ گئے۔ شریم اس سے آگے تھا، وہ پیچھے۔ شریم موبائل پر ارحم کو میسج کر رہا تھا کہ میں ایک دوست کے ساتھ اسپتال میں ہوں۔ وہ اسے موبائل پر مصروف دیکھ کر اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی، انگلیاں چٹکاتی رہی، کچھ بات نہ کی۔ وہ موبائل پر ہی جھکا جھکا بولا۔ کچھ کہنا ہے تو کہو، انگلیاں ٹوٹ جائیں گی، اور پھر تم میرے لیے بعد میں ٹوٹی انگلیوں کے ساتھ کام کیسے کرو گی؟ مجھے اپنے کاموں کے لیے ایک نوکرانی رکھنا پڑے گی، پھر اگر وہ مجھے پسند آ گئی تو پھر؟ وہ ناراض رہ کر بھی سنجیدہ نہیں ہوا تھا۔ تو پھر یہ کہ میں نے اس کی انگلیاں بھی توڑ دینی ہے۔ منفرا نے انگلیاں چٹکانے کا عمل روک کر اسے گھورتے ہوئے کہا تھا۔ تم مجھ سے یہ کہنے آئی تھی؟ شریم نے موبائل سے اپنی نظریں اٹھا کر حیرت سے پوچھا۔ کہنا تو کچھ اور آئی تھی، لیکن آپ کی نوکرانی سے شادی کی بات نے میرا موڈ خراب کر دیا ہے۔ جائے، اب میں آپ سے نہیں بولتی۔ منفرا نے اسے دیکھ کر اپنا رخ پھیر لیا تھا۔ منفرا، تم کتنے سیلفش ہو، پہلے تم نے اتنی غلط بات کر کے مجھے دکھی کر دیا، اب مجھے بجائے منانے کے خود ہی ناراض ہو گئی ہو۔
शरीम ने बेचारगी से उसे देखते हुए कहा। शरीम के इस तरह कहने पर मुनफरा को एहसास हुआ कि अब इसे मना ही लेना चाहिए। सॉरी ना शरीम, मेरा वो मतलब हरगिज़ नहीं था, बस मुझे जो खदशा था वो आपसे कह दिया था, प्लीज़ सॉरी मान जाए ना, मुनफरा ने उसे कहा। आइंदा तो नहीं कहोगी ना, वादा? शरीम ने अपना हाथ उसकी जानिब बढ़ाते हुए कहा। वादा। मुनफरा ने अपना हाथ इसके हाथ से बस हल्का सा मिस किया था। शरीम को इसकी अदा अच्छी लगी थी। वो मुस्कुरा गया था इसकी इस अदा पर। वैसे आपने मुझे सेल्फिश जो कहा है ना, ठीक नहीं कहा। मैं सेल्फिश तो नहीं हूँ शहरी, मुनफरा ने आंखें छोटी करके इसे बगौर देखते हुए कहा। और कभी होना भी नहीं माय पार्टनर। और हाँ, मैं एक और बात सोच रहा था कि मैं बस कुछ ही दिन बाद मम्मा बाबा को भेज देता हूँ। बस वो ज़रा किसी रिश्तेदार से मिलने इस्लामाबाद गए हैं, वहाँ से आ जाए फिर भेजता हूँ, वरना तुम्हारे दिमाग में अजीब व गरीब ख्यालात आते रहेंगे। शरीफ ने अभी अभी सोचे गए अपने इस इरादे से इससे आगाह किया था। ठीक है, जैसी आपकी मर्ज़ी, मुनफरा ने मुस्कुरा कर कहा। वैसे जब तुम अपने जकोटा जिन को आप बोलती हो ना तो अच्छी लगती हो। उफ, अब तो नहीं बोलती मैं आपको जकोटा जिन। हाँ नहीं बोलती, लेकिन अब मुझे तो अच्छा लगता है। लेकिन मुझे तो अच्छा लगता था ना, और मैं उसे कभी नहीं भूल सकता, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैं तुम्हें नहीं भूल सकता। शरीम ने अपनी नज़रों को मुनफरा पर मरकूज़ रखते हुए कहा। और अगर ज़िंदगी के किसी मोड़ पर कुछ ऐसा हुआ कि आपको मुझे भूलना पड़ा तो? वो इसकी मोहब्बत का इम्तिहान ले रही थी। ज़िंदगी के उस मोड़ से कोई और टर्न ले लूँगा, मगर तुम्हें नहीं भूलूँगा। शरीम ने सच कहा था। कातिल तकदीर ने लिखा भी ऐसा ही था, इंशाअल्लाह। मुनफरा ने मुस्कुराकर उसे देखा और फिर दादी के कमरे की तरफ रुख कर गई। इकराम साहब की गाड़ी बैग विला के सामने रुकी। कितनी ही देर तक वो आंखें फाड़े सांस रोके इस घर को देखते रहे, जिस घर के दरवाजे उन पर बंद हुए पूरे 27 साल हो गए थे। वो बहुत देर तक इस दरवाजे को यूं ही तकते रहे। फिर सालिया बेगम ने उनके कंधे पर हाथ रखा और उन्हें आगे बढ़ने का कहा। इकराम साहब ने घंटी पर हाथ रखा। स्पीकर से आवाज़ आई। कौन? किसी बच्ची की आवाज़ थी। चलो अच्छा है कोई बच्ची थी, कोई बड़ा होता तो इनसे बताया ना जाता कि कौन है। बेटा मैं हूँ कामी, मेरा मतलब इकराम। इन्हें मालूम था वो बच्ची किसकी है। अगर मालूम होता तो इन्हें नहीं मालूम था वो बच्ची किसकी है। अगर मालूम होता तो वो इस बच्ची की निस्बत से अपना रिश्ता बता देते। अच्छा, मैं मम्मा को बता देती हूँ कि कोई इकराम आए हैं। इसके दिल को ठेस पहुँची थी कि इस घर के बच्चे इसे नहीं जानते थे, बिल्कुल वैसे ही जैसे उनके अपने बच्चे उन्हें नहीं जानते थे। उसे लगा कि बच्चों के दरमियान इस फासले को ख़त्म करने में अरसा भी लगेगा और शायद ये काम मुश्किल भी होगा। बहरहाल अभी वो अपनी इन्हीं सोचों में घिरे थे जब दरवाज़ा खुला और अंदर से निकलने वाले शख्स ने तेज़ी से आगे बढ़ के इकराम साहब को गले लगाया था। कैसा है मेरा भाई, मेरा यार कामी? अजहर ने इकराम साहब को खुद में भींचते हुए पूछा। कल तक ठीक नहीं था, लेकिन आज तो बिल्कुल ठीक हूँ, बिल्कुल ठीक। इकराम साहब ने अजहर के गले से अलग होते हुए बहुत खुशी से बताया था। तेरी खुशी तेरे चेहरे से झलक रही है। अस्सलाम वालेकुम भाभी, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक अजहर भाई, चले अंदर आए, सब लोग बहुत बेसब्री से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। अजहर साहब ने इकराम साहब और उनकी बीवी को अंदर बुलाते हुए कहा। अजहर अब्बा जान से मिल के मुझे खुद पर काबू नहीं रहेगा तो मेरे पास ही रहना इस वक्त। इकराम साहब जानते थे वो आज अपने बाप को सामने देखकर सारा ज़ब्त खो देंगे। मेरे यार, मैं क्या सब तेरे साथ हैं। चलो बस अब अंदर आओ। अजहर ने दरवाज़ा खोला और इन दोनों को अंदर ले गया। देखो भाई कौन आया है। बैग विला के बड़े से लाउंज में पहुंचकर अजहर साहब ने ज़ोर से सबको आवाज़ लगाई। कामी भाई आप आ गए। असगर अपनी सारी नाराज़गी भुलाए भागता हुआ इकराम साहब से बगलगीर हुआ था। दोनों की आंखों से अश्क रवा थे। अजहर से तो वो राब्ते में थे, लेकिन असगर जैसे वो हमेशा अपना छोटा भाई कहते आए थे, इससे आज इतने सालों बाद मिल रहे थे। इसे गले से लगाए आंसुओं का एक सैलाब था जो नहीं रुकने वाला था। भाई मुझे माफ़ कर दे, मैं भी आपको ही गलत समझा था। असगर ने कांधे पर सर रखकर आंसू बहाते हुए कहा। नहीं छोटे, माफ़ी तो मुझे मांगनी है तुम सबसे।
معاف کر دو مجھے اصغر، اکرام صاحب نے اسے گلے سے ہٹا کر سامنے کھڑا کرتے ہوئے اس سے کہا۔ نہیں بھائی، آپ کوئی معافی تلافی نہیں، اب سب ٹھیک ہے، آپ آ گئے ہو نا؟ وہ نظر بھر کے اپنے کامی بھائی کو دیکھ رہا تھا۔ کتنا بڑا ہو گیا تو یار، پہلے والا تو بالکل نہیں لگ رہا۔ اکرام صاحب نے دونوں بازو سے پکڑ کر ایک بار پھر اس سے گلے لگایا تھا۔ یہ منظر ارد گرد کے سبھی لوگ دیکھ رہے تھے۔ اظہر اور اصغر کی بیویاں جو اس واقعے سے پوری طرح واقف تھیں، اب اس ملن کے منظر سے ان کی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں۔ شمسہ خاموش کھڑی بھیگی آنکھوں سے سب دیکھ رہی تھی۔ اسے اپنے آنسوؤں کو روکنے میں کمال کی مہارت حاصل تھی۔ وہ تو پہلے نہ روئی تھی، پھر اب کیوں؟ لیکن خوشی کے آنسوؤں سے اس کی آنکھیں بھی بھری ہوئی تھی۔ عظیم صاحب خوش تھے آج ان کا خاندان مکمل ہوتا دیکھ کر، اور ان کی سب اولادیں جنہیں ابھی صرف اتنا بتایا گیا تھا کہ ابا جان کے ایک مرحوم دوست کے بیٹے بہت عرصے بعد ملنے آ رہے ہیں، فہد سے لے کر اب سے سب سے چھوٹی لاریب سب وہاں موجود تھے۔ یہ سب اس راز سے واقف نہ تھے، لیکن اس منظر کو دیکھ کر رونا انہیں بھی آ گیا تھا۔ مہرین تو باقاعدہ آنسو بہانے میں مصروف تھی، جبکہ اسد اور احد کا بھی یہی حال تھا۔ اکرام صاحب سے ملنے کے بعد اصغر کی نظر پیچھے کھڑی صالحہ بیگم پر پڑی۔ وہ ان کی طرف بڑھا۔ السلام علیکم بھابھی، کیسی ہیں آپ؟ بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں اصغر؟ آپ میرا نام جانتی ہیں؟ اصغر نے حیران ہوتے ہوئے پوچھا۔ میں تو یہاں کے ہر فرد کو جانتی ہوں، آپ کے بھائی کے پاس یہاں اور یہاں کے مکینوں کی باتوں کے سوا کوئی اور بات کب ہوتی تھی اصغر؟ صالحہ بیگم نے بھی نم آنکھوں سے مسکرا کر جواب دیا تھا۔ چلے آئیں اندر، سب سے ملے۔ اصغر سے ملنے کے بعد اکرام صاحب عظیم صاحب سے ملے، پھر دونوں بھائیوں کی بیگمات سے، اس کے بعد شمسہ ان کے پاس آئی تھی۔ السلام علیکم۔ شمسہ نے دل کھول کے سچی مسکراہٹ کے ساتھ ان کو سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام، کیسی ہو شمو؟ انہوں نے اسے آج اس نام سے پکارا تھا جس نام سے وہ اسے رشتہ لگنے سے پہلے ایک دوست کی حیثیت سے پکارا کرتے تھے۔ یہ اس بات کی طرف اشارہ تھا کہ ہم آج سے پھر سے اچھے دوست ہیں۔ میں بالکل ٹھیک، آپ کیسے ہیں؟ شمسہ کو ان کے اس طرح پکارنے سے سچی خوشی ہوئی تھی۔ میں بھی اب بالکل ٹھیک ہوں۔ تم سب سے اپنے خاندان سے مل کر اپنی بھابھی سے ملو، انہیں بہت اشتیاق ہے میری دوست شمو سے ملنے کا، اکرام صاحب نے شمسہ کو آگے کرتے ہوئے کہا تھا۔ شمسہ نے صرف ایک نظر صالحہ کو خاموشی سے دیکھا تھا۔ ارد گرد کھڑے سب لوگوں کو ایک عجیب سا احساس ہوا تھا، لیکن اگلے ہی پل شمسہ نے آگے بڑھ کر صالحہ بیگم کو گلے لگایا تھا، اور یہی وہ وقت تھا جب دونوں باہمت خواتین کا حوصلہ ٹوٹا تھا اور دونوں کے آنسوؤں نے ایک دھار کی صورت اختیار کی تھی، لیکن جلد ہی دونوں نے اپنے اوپر ضبط کیا تھا۔ کیسی ہو شمسہ؟ صالحہ بیگم نے الگ ہوتے ہوئے پوچھا۔ ایک دم ٹھیک، آپ بتائیں، آپ کیسی ہیں؟ میں بھی ٹھیک۔ اگر آپ لوگوں کا یہ ایموشنل سین ختم ہو گیا ہے تو کچھ ہم بچوں کا بھی تعارف کروا دیں، اتنی دیر سے بس ہمیں رلائے جا رہے ہیں، اسد نے اپنی آنکھیں رگڑتے ہوئے کہا۔ ہاں اوکے، میں بتاتا ہوں کون کس کا سپوت ہے۔ اصغر نے باری باری سب کا تعارف کروانا شروع کیا۔ یہ سب سے بڑی بیٹی ہے اظہر بھائی کی، خیر سے الحمدللہ شادی شدہ ہے۔ پھر یہ اظہر بھائی کے صاحبزادے ہیں فہد، جن کی شادی میں آپ آئے ہیں۔ اصغر نے باری باری سب کا تعارف کروانا شروع کیا۔ یہ سب سے بڑی بیٹی ہے اظہر بھائی کی، خیر سے الحمدللہ شادی شدہ ہے۔ پھر یہ اظہر بھائی کے صاحبزادے ہیں فہد، جن کی شادی میں آپ آئے ہیں۔ بس جی، اظہر بھائی کے 2 ہی بچے ہیں، 2 بچے جو خوشحال گھرانے پر پوری طرح انہوں نے عمل کیا۔ یہ شہرین ہے، میری پیاری بھانجی شمسہ کی بڑی بیٹی ہونے والی مسز فہد۔ یہ اسد اور احد ہیں، اس کے جڑواں بھائی، اور یہ ہے میری پیاری سی ڈال لاریب۔ ارے یہ مہرین کہاں ہے؟ سب کا تعارف کروانے کے بعد جب اصغر کو مہرین نظر نہ آئی تو اس کا پوچھا۔ ماموں، آپ کو پتہ تو ہے اس کا نازک سا دل ہے، اتنی دیر سے آپ سب کو روتا دیکھ کر یہاں بیٹھی رو رہی تھی، لیکن جب سب کے خاموش ہونے پر بھی اس کے آنسو نہ رکے تو اٹھ کر اندر چلی گئی ہے۔ اب جب تک خود نہیں چپ ہو جاتی باہر نہیں آئے گی۔ شہرین نے اپنی بہن کے جانے کے بابت سب کو بتایا۔ چلو کوئی بات نہیں، وہ بعد میں مل لے گی، تم سب اپنے اکرام انکل سے ملو تاکہ اس کے بعد پھر وہ فریش ہو جائے۔ شمسہ نے سب کی توجہ واپس مہمانوں کی طرف کروائی۔ نہیں شمسہ، میں فریش بعد میں ہوں گا، پہلے مجھے ابا جان سے ملنا ہے۔ اکرام صاحب جلد از جلد اپنے سینے کی ٹھنڈک واپس
हासिल करना चाहते थे। अब्बा जान वैसे तो अपने कमरे में सो रहे हैं, लेकिन तुम चलो, तुम्हें देखकर उनकी सारी नींद उड़ जाएगी। अजहर कहता हुआ अब्बा जान के कमरे की तरफ बढ़ा। इकराम साहब और उनकी बेगम ने भी पीछे उनकी तकल्लुत में कदम बढ़ाए। दरवाज़ा आहिस्ता से खोलकर अजहर साहब अंदर दाखिल हुए और इकराम साहब को ही अंदर बुला लिया। इकराम साहब ने जैसे ही अंदर कदम रखा, अंदर सामने रखे बेड पर मौजूद वजूद को लेटा देखकर उनके कदम वहीं रुक गए। वो कितनी ही देर अब्बा जान को साकित आंखों से देखते रहे, फिर आहिस्ता आहिस्ता कदम बढ़ाते अब्बा जान के बेड की पायंती की तरफ बढ़ने लगे। आंखों से आंसू का सैलाब जारी था, हाथ कांप रहे थे और ज़ुबान कुछ भी कहने से आरी हो गई थी। सालेहा बेगम, अजहर और असगर शमसा दरवाजे पास ही रुक गए थे। वो अब बाप बेटे के दरमियान कोई रुकावट नहीं बनना चाहते थे। पायंती के पास बिना किसी आवाज़ के बैठकर इकराम साहब काफ़ी देर तक बस खामोश आंसू बहाते रहे। फिर कुछ देर गुजरी होगी जब इन्होंने अपने कांपते हाथ अब्बा जान के पैरों पर रखे। अभी मुंह से एक सिसकी ही निकली थी जब अब्बा जान को अपने पैरों पर किसी चीज़ का एहसास हुआ तो इन्होंने फ़ौरन पट से आंखें खोल दी। आंखें खोलते ही जिस शख्स को सामने बैठा पाया, उसे देखकर उनकी आंखें भी अश्क बहाना शुरू हो गई। कांपती आवाज़ के साथ पुकारा, बेटा बेटा। कामी ने जब ये आवाज़ सुनी तो फ़ौरन हाथों का दबाव अब्बा जान के पैरों पर और बढ़ा दिया और बिना उन्हें देखे सिर्फ अपने किए की माफ़ी के अल्फाज अदा करते रहे। बेटा वहाँ मत बैठो, यहाँ आओ मेरे पास, और मैं तुम्हें माफ़ कर चुका हूँ, तभी तो यहाँ बुलाया है। यहाँ आओ मेरे बच्चे, मेरे पास, मुझे तुम्हें गले लगाना है, अब्बा जान ने घुटी घुटी आवाज़ में कहा। अब्बा जान, इकराम साहब के मुँह से सिर्फ अब्बा जान के अल्फाज अदा हो रहे थे। वो तेज़ी से अब्बा जान के पैरों के पास से उठकर आवाज़ के साथ रोते हुए अब्बा जान के सीने से लग। ज़ब्त का आखिरी बंधन भी टूट गया। इतने सालों से बहने वाले आंसू आज बहने वाले आंसुओं के सामने कम पड़ गए। कमरे में मौजूद हर नफ्स रो रहा था, लेकिन आज ये सिर्फ आंखें रो रही थी, वरना इन रोती आंखों के साथ आज हर शख्स मुतमईन था, खुश था। बस बेटा बस, अब तुम यहाँ आ गए हो ना, बस अब हम भी ठीक है और तुम भी ठीक हो। चलो उठो, शाबाश, बस करो रोना और हटो, अब हमें हमारी बहू से भी मिलने दो। इन्होंने उठकर बैठने की कोशिश की तो इकराम साहब ने फ़ौरन आगे बढ़कर इन्हें बैठने में मदद की। जब तक सालेहा भी वहाँ आ गई थी, अब्बा जान से सलाम किया। अब्बा जान ने उनके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बहुत प्यारी है हमारी बहू, बिल्कुल हमारी सोच के मुताबिक। लेकिन इकराम, क्या सिर्फ तुम दोनों आए हो? तुम्हारे बच्चे नहीं आए? अब्बा जान, मैं उन्हें कल ही फ़ोन करके बुला लूँगा। साथ इसलिए नहीं लाया कि पहले मैं आपसे मिलना चाहता था, अब मैं मिल लिया, मेरा दिल खुश हो गया। अब मैं कल ही इन्हें भी बुला लेता हूँ। इकराम साहब ने अब्बा जान के बराबर में बैठकर उनके हाथ को अपने हाथ में लेते हुए कहा, चलो अच्छा, अब जाकर तुम लोग आराम करो, फिर शादी में भी अब बस कुछ दिन बाकी है। सब मिलकर तैयारियां करो ताकि शादी में कोई कमी न रह जाए। और हाँ, हमारे छोटे सब बच्चों से मिलवाया भाई हमारे इकराम को? अब्बा जान ने अजहर की तरफ रुख करते हुए पूछा। जी अब्बा जान, सबसे मिलवाया है, लेकिन सब बच्चे अभी कुछ परेशान हैं, वो समझ नहीं पा रहे कि कामी कौन है। मैं इन्हें क्या बताऊं? अजहर ने फहद के चेहरे पर परेशानी का जिक्र किया, जिसके चेहरे से सवाल साफ वाज़ेह हो रहा था कि ये कौन है, इनसे हमारा क्या रिश्ता है। इकराम, तुम क्या चाहते हो, उन्हें क्या बताया जाए? अब्बा जान ने इकराम की राय जानना चाहिए। अब्बा जान, आपको जो दिल चाहे आप बताएं, लेकिन मैं अपने दोनों बेटों को असल हकीकत ही बताऊंगा, ताकि वो आपसे, इस घर के हर फर्द से वैसी मोहब्बत करे जैसी मैं और सालेहा करते हैं। वो आपको अपना ख़ानदान माने और मेरे जाने के बाद इस ख़ानदान से अपना ताल्लुक़ कभी ना मोड़े। इकराम साहब ने अपनी राय से आगाह किया। तो ठीक है, फिर यहाँ भी सब बच्चों को असल बात ही बताओ, लेकिन सब अपने बच्चों को बताते हुए कोशिश करना कि इन्हें ये भी बता दो कि जो हुआ वो माजी का हिस्सा था। अब कामी, उसकी बीवी बच्चे इस घर का हिस्सा हैं। जी ठीक है अब्बा जान, चलो कामी आ जाओ, अब तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा दूँ। सामान तो शमसा ने शहरीन से कहकर सब सेट करवा दिया है, अजहर ने कहा। अच्छा ठीक है अब्बा जान, मैं जाता हूँ, अभी ज़रा फ्रेश होकर दोबारा आपके पास आऊँगा, बहुत सारी बातें करनी है आपसे। अजहर ने अपने हाथ में लिए अब्बा जान के हाथ को चूमते हुए कहा, हाँ हाँ, आ जाना, अब तुम यहीं हमारे पास ही तो हो।
ابا جان نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا، اس کے بعد وہ دونوں باہر نکل آئے۔ رات ان دونوں نے وہی دادی کے ساتھ اسپتال میں گزاری۔ منفرہ دادی کے پاس رکھی کرسی پر بیٹھی اپنا سر دادی کے بیڈ پر رکھے سو رہی تھی، جبکہ شریم دوسری طرف رکھی کرسی پر بیٹھا موبائل میں مصروف تھا۔ ڈاکٹر صبح دادی کے چیک اپ کے لیے آئے تو منفرہ کی آنکھ کھلی۔ آنکھوں کو مسل کر کھولا تو دیکھا سامنے شریم بیٹھا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ اب اماں جی بہتر ہے، آپ انہیں لے جا سکتے ہیں، لیکن رات کو یا پھر کل ایک بار چیک اپ ضرور کروا لیجیے گا۔ میڈیسن میں نے لکھ دی ہیں، انہیلر باقاعدگی سے استعمال کرنا، انشاءاللہ اب کچھ نہیں ہوگا۔ ڈاکٹر نے میڈیسن لکھ کر پیپر شریم کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا، شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ ڈاکٹر صاحب کے نکلنے کے بعد شریم دادی کی طرف متوجہ ہوا۔ چلے جی گھر چلتے ہیں، اگر آپ کی نیند پوری ہو گئی ہو تو ہم گھر چلیں یا ابھی مزید اسی کرسی پر سونے کا ارادہ ہے؟ شریم نے منفرہ کو چھیڑتے ہوئے کہا۔ اب بیڈ پر سوں گی، بہت نیند آ رہی۔ منفرہ نے دادی کو سہارا دے کر اٹھاتے ہوئے کہا۔ دونوں دادی کو سہارا دے کر کار تک لائے تھے۔ صبح کے 7 بجے تھے جب ان کی سواری عامر صاحب کے گھر آ کر رکی تھی۔ بہت شکریہ بیٹا تمہارا، اللہ تمہیں خوش رکھے، اپنی نیند خراب کر کے صبح تک ہمارے ساتھ رہا۔ دادی نے اس کا ہاتھ پکڑ کے کار سے اترتے ہوئے کہا۔ دادی میں آپ کا بیٹا ہوں اور بیٹوں کو بھلا کوئی شکریہ ادا کرتا ہے؟ اس نے سہارا دے کر دادی کو کار سے اتارا اور اب آہستہ سے چلتے ہوئے دروازے تک لایا، جب تک منفرہ دروازہ کھول چکی تھی۔ اب تم گھر جاؤ، گھر والے بھی پریشان ہو رہے ہوں گے۔ ارے نہیں دادی، ماما بابا تو اسلام آباد گئے ہوئے ہیں، بھیا کو میں نے بتا دیا تھا، اسی لیے اب تو میں آپ کی پوتی کے ہاتھ کا بنا ناشتہ کر کے ہی جاؤں گا۔ شریم نے منفرہ کو مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ ہاں ہاں ضرور، چلو پری تم اسے ناشتہ کرواؤ، میں ذرا اور لیٹوں گی کچھ دیر۔ دادی نے اپنے بیڈ پر لیٹتے ہوئے کہا۔ آئیے میں آپ کو ہری مرچوں کا پراٹھا بنا کر کھلاتی ہوں۔ منفرہ نے اپنی خدمات پیش کرتے ہوئے شریم سے کہا۔ ہاں تم مجھے یہی اوٹ پٹانگ چیزیں کھلایا کرنا بس۔ کچھ اچھا نہیں بنانا آتا تمہیں کیا مس؟ شریم نے باہر لاؤنج میں رکھے صوفے پر بیٹھتے ہوئے کہا۔ آتا تو مجھے بہت کچھ ہے اور بہت مزے کا بنانا آتا ہے، لیکن آپ کو میں یہی کھلایا کروں گی، ہری مرچوں کا پراٹھا، کریلے کی بھجیا اور کڑوی کھیر۔ منفرہ نے آٹا گوندنے کے لیے آٹا نکالتے ہوئے کہا۔ ہائے تم نے ضرور مجھے پھر پیٹ کا کینسر کروانا ہے۔ وہ وہیں اس کے پاس کچن میں ہی آ گیا تھا۔ اللہ نہ کرے، میں تو مذاق کر رہی تھی، آپ بھی نا۔ ابھی اس کی بات مکمل نہ ہوئی تھی کہ موبائل کی ٹون رنگ کرنے لگی۔ 1 منٹ رکے، میں ذرا کال اٹینڈ کر لوں، اس کال کو میں اگنور نہیں کر سکتی۔ السلام علیکم مہر، کیسی ہو؟ شادی کے ہنگامے شروع ہوئے اور تم مجھے بھول گئی؟ منفرہ نے کاندھے اور کان کے بیچ موبائل اٹھا کر آٹا گوندنے سے ہاتھ روکا تاکہ پہلے بات کر لے۔ آٹے والے ہاتھوں سے جب اس نے موبائل کان کے نیچے سے نکالا تو کچھ آٹا اس کے گال پر بھی لگ گیا۔ وہ مہر سے باتوں میں مصروف تھی جب اسے پتہ ہی نہ چلا، اور شریم نے اپنے موبائل سے اس کی چند تصویریں لے لیں، جس میں سب میں ہی اس کے گال پر آٹا لگا تھا۔ تصویریں دیکھ کر وہ مسکرانے لگا اور جلدی سے اپنا موبائل واپس جیب میں ڈال دیا۔ فری یار، اتنے کام ہیں یہاں، تیاریاں ہی ختم نہیں ہو رہی، کبھی کیا تو کبھی کیا۔ خیر تم بتاؤ، تم نے میسج کیا تھا دادی کی اچانک طبیعت خراب ہو گئی، اب کیسی ہیں دادی؟ مہر نے دادی کا حال پوچھا۔ اب ٹھیک ہے الحمدللہ، ابھی گھر پہنچے ہیں، اب وہ سو رہی ہیں۔ منفرہ نے آٹے والے ہاتھ دھوتے ہوئے کہا۔ چلو اب تم بھی کچھ آرام کرو، پھر میں بعد میں کروں گی کال، دادی سے بھی بات کروانا۔ اوکے، اللہ حافظ، سب کو میرا سلام کہنا اور مجھے سب کی ویڈیو بنا کر بھیجنا۔ منفرہ نے اللہ حافظ کہہ کر کال کاٹ دی تھی۔ کون تھا؟ اس کے موبائل سلیب پر رکھنے کے بعد شریم نے پوچھا۔ تھا نہیں، تھی، اور کون تھی میں کیا بتاؤں اس کے بارے میں؟ بس آپ یوں سمجھ لیں میری ہمزاد، میری ہمراز، میری بہن، میری دوست، سب کچھ یہی ہے۔ ابو امی کی وفات کے بعد دادی کے سوا ایک میرا سب سے بڑا سہارا یہی تو ہے میری دوست مہر۔ ابھی اپنی بہن کی شادی کے لیے اپنے نانا کے گھر دوسرے شہر گئی ہوئی ہے، جیسے ہی آئے گی سب سے پہلے آپ سے ملواؤں گی۔ ابھی میں نے اسے کچھ نہیں بتایا ہے کہ پھر اس سے صبر کرنا مشکل ہو جاتا، اسی لیے جب آئے گی نا تب ملیے گا آپ اس سے۔ منفرہ نے آٹے کو دوبارہ گوندھتے ہوئے کہا۔ اچھا جی، اور اگر جو مجھے پسند آ گئی اور میں نے تمہیں چھوڑ اسے پسند کر لیا تو؟
شریم نے منفرہ کو تنگ کرنے کا سوچا۔ تو یہ کہ مجھے اس پر تو بھروسہ ہے کہ وہ مجھے اپنی بہن کو دھوکہ نہیں دے سکتی، لیکن اگر آپ نے ایسا کچھ کرنے کا سوچا بھی نا تو میں نے اس ڈبے میں موجود ساری لال مرچ آپ کو کھلا دینی ہے۔ منفرہ نے اسے گھورتے ہوئے کہا۔ چھوٹی سزا ہے یہ، خوبصورت لڑکی تو ملے گی نا، اس کے بدلے میں کھا لوں گا مرچیں۔ شریم، اپنا میں نے آپ سے بات نہیں کرنی، اور جا کر ہوٹل میں کرے ناشتہ، میں نہیں کرواتی آپ کو ناشتہ۔ منفرہ نے آٹا ڈھک کر فریج میں رکھتے ہوئے کہا۔ ارے یار، یہ ناشتہ نہ دینے والی سزا بہت بڑی ہے، کیونکہ مجھے بہت بھوک لگی ہے، نہیں پٹاتا تمہاری دوست، اب آ کر ناشتہ تو دے دو۔ شریم نے وہیں کچن سے منفرہ کو آواز لگائی جو صوفے پر جا کر بیٹھ چکی تھی۔ ہاں، یعنی آپ کو ناشتے کی فکر ہے میری ناراضگی کی نہیں؟ منفرہ نے صدمے سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ مذاق تھا یار، ایسا کچھ بھی نہیں کرنے والا میں، تم میری پہلی محبت ہو اور پہلی محبت کے ساتھ میں کبھی بھی دھوکے بازی نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ شریم دوسرے صوفے پر بیٹھ کے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ یہ ہوئی نا بات، اب میں آپ کو اچھا سا ناشتہ کرواتی ہوں۔ منفرہ نے اس کے دیکھنے پر پزل ہوتی جلدی سے اٹھتے ہوئے بولی۔ لیکن یار، اگر وہ تم سے زیادہ خوبصورت ہوئی تو مجھے افسوس ضرور ہوگا کہ میں نے پہلی محبت کرنے میں جلدی کر دی، شریم نے افسوس سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ شریم، کیا واقعی؟ منفرہ نے کچن کے دروازے سے پلٹ کر اسے یاسیت سے دیکھا۔ ارے مذاق کر رہا ہوں، تم تو یوں ہی ڈر جاتی ہو۔ منفی، تم سچ مچ مجھے بہت پسند ہو، صرف پسند نہیں محبت ہو میری۔ اگر میری بات کا یقین نہیں کر سکتی ہو تو سنو، مجھے اب کسی کے محبت کی حاجت نہیں ہے، میں بہت خوش ہوں اور خود کو مکمل فیل کر رہا ہوں۔ کبھی ایسا خیال ذہن میں بھی مت لانا کہ اب میں کسی اور کے بارے میں سوچوں گا بھی۔ شریم نے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ صرف مس کیا تھا۔ منفرہ نے اسے سچی مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا اور کہا تھا، تھینکس، اور مجھے تنگ کرنے کے لیے زکوٹا جن کا خطاب آپ پر فٹ ہے۔ اس کی بات پر شریم دل کھول کر ہنس دیا تھا۔ بیگ ولا کے لاؤنج میں ایک شور برپا تھا۔ شادی میں بس 12 دن باقی تھے۔ تینوں گھر کی عورتیں کچن میں تھیں۔ ابا جان وہیں اپنی آرام دہ کرسی پر بیٹھے سب کو دیکھ رہے تھے۔ اظہر اور عظیم صاحب باہر گئے تھے ہال کی بکنگ کے سلسلے میں۔ عسکر گھر پر ہی تھے اور ابھی اپنے کمرے میں ٹی وی دیکھ رہے تھے۔ احد اور اسد لاؤنج میں رکھے ٹی وی پر آنے والی فائٹنگ مووی دیکھ رہے تھے۔ شہرین بھی وہیں تھیں اور موبائل پر کپڑوں کے کچھ نئے ڈیزائنز دیکھ رہی تھیں۔ اکرام صاحب اور صالحہ بیگم اب فریش ہو کر اور تھوڑا آرام کر کے نیچے ہی آ رہے تھے۔ السلام علیکم ابا جان، صالحہ اور اکرام نے ساتھ ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آؤ آؤ بیٹھو۔ اکرام صاحب وہیں ابا جان کے پاس بیٹھ گئے تھے جبکہ صالحہ بیگم کچن میں خواتین کے پاس آ گئی تھی۔ السلام علیکم انکل، مہرین نے برآمدے سے آتے ہوئے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، آپ یقیناً وہ بیٹی ہیں جو کل روتے ہوئے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی؟ اکرام صاحب نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ جی، وہ آپ لوگ اتنا سارا رو رہے تھے، اب مجھ سے نہیں دیکھا جاتا، اسی لیے مہرین نے ان سے اپنے جانے کی وجہ چھپائی نہیں تھی۔ ہاں کوئی بات نہیں بیٹا، اصل میں ہم اپنے خاندان سے بہت عرصے بعد ملے نا، اسی لیے اتنا رونا آ گیا تھا۔ آپ بتائیں، آپ کیسی ہے بیٹا؟ اکرام صاحب ویسے بھی ہر ایک سے دوستانہ لہجے میں بات کرتے تھے، لیکن یہ پیاری سی لڑکی انہیں بہت اچھی لگی تھی۔ میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ نانا ابو سے باتیں کیجیے، میں ذرا آنٹی سے بھی مل لوں۔ جی جی جائیے ملیے، آپ کی آنٹی تو خوش ہو جائیں گی اپنی اتنی پیاری بیٹی سے مل کر، انہوں نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مہرین کچن کی طرف چلی گئی۔ شمسہ کی دوسرے نمبر کی بیٹی ہے، اس کے سب بچے ہی بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ، لیکن ہاں یہ مہرین بیٹی بہت الگ ہے، معصوم سا چھوٹا سا دل ہے اس کا۔ ابا جان نے مہرین کو کچن تک جاتے دیکھ اپنی بات کہی تھی۔ ماشاءاللہ، شمسہ نے بہت اچھی تربیت کی ہے اپنے بچوں کی، سب بچے ہی بہت اچھے ہیں ماشاءاللہ۔ انہوں نے ایک نظر وہاں بیٹھے سب بچوں پر ڈالتے ہوئے کہا۔ تم بتاؤ، تمہارے کتنے بچے ہیں؟ کیا نام ہے؟ کیا کرتے ہیں؟ ابا جان کو اپنے ان پوتوں سے بھی ملنے کی جلدی تھی۔ ابا جان، میرے 2 بیٹے ہیں، بڑا ارحم ہے 27 سال کا، دوسرا شریم ہے 24 کا۔ الحمدللہ دونوں میرے ساتھ ہی انڈسٹری میں ہوتے ہیں۔ آپ ملیں گے، آپ کو دونوں بہت اچھے لگیں گے۔ بس میں ابھی دونوں کو فون کرتا ہوں کہ کل ہی یہاں پہنچ جائے۔ ہاں ضرور بلاؤ دونوں کو، ہمیں ان سے ملنا ہے، اور پھر مل کر ہی ہم تم سے ایک اور بات کہنا چاہتے ہیں۔ ابا جان نے کچھ سوچتے ہوئے اکرام صاحب سے کہا۔
اگر آپ بیگ بھی لا کر رخ کریں تو اس بڑے سے گھر میں صبح صادق کی پہلی کرن کے پھوٹتے ہی صبح ہو چکی ہے۔ اٹھتے ساتھ ہی ابا جان باہر برآمدے میں اپنی آرام دہ کرسی پر جا کر بیٹھ چکے ہیں۔ ہاتھ میں چائے کپ موجود ہے اور وہ پرندوں کی چہچہاہٹ سے لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ گھر کے اندر جائے تو چاروں گھر کی خواتین کچن میں ہیں، کیونکہ اکرام صاحب کا آج یہاں پہلا ناشتہ ہے، تو ابا جان کا حکم ہے ناشتے میں مکمل اہتمام کیا جائے۔ لاؤنج میں موجود ٹی وی پر درمیانہ آواز میں تلاوت چل رہی ہے، وہیں درمیان میں رکھے صوفوں پر اظہر اور اکرام بیٹھے ہیں اور شادی کے لیے کھانے کا بجٹ اور مینیو پر بات چیت کر رہے ہیں۔ شہرین ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھی کسی سویٹ ڈش کی گارنشنگ میں مصروف ہے۔ فہد آفس جبکہ مہرین اپنے موبائل میں لگی ہے اور کراچی میں موجود اپنی دوست کو میسیجز کر رہی ہے، لیکن اسے کوئی رپلائی نہیں مل رہا کیونکہ اس کی دوست کالج میں کلاس اٹینڈ کر رہی ہے۔ مہر کو اس سے بات کرنے کی جلدی اس لیے ہے کیونکہ اسے اپنا بارات کا سوٹ فائنل کرنا ہے۔ اس نے بوتیک پر چند سوٹ اپنے لیے ریزرو کروائے تھے، لیکن اب ان میں سے بارات اور ولیمہ کے لیے کون سا سلیکٹ کرے، وہ اس کے لیے منفرہ کو میسج کر رہی تھی۔ اظہر سے بات چیت سے فارغ ہونے کے بعد اکرام صاحب نے ارحم کو کال ملائی۔ کال جاتی رہی اور کچھ ہی دیر بعد ریسیو کر لی گئی تھی۔ السلام علیکم بابا، کیسے ہیں آپ؟ ارحم نے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، میں ٹھیک ہوں، تم کیسے ہو میرے بچے؟ اور شامی کیسا ہے؟ شریم صاحب کے لہجے میں اپنے بچوں کے لیے پیار ہی پیار تھا۔ مہر اپنا منفرہ سے رابطہ نہ ہونے پر اب موبائل سائڈ پر رکھ چکی تھی اور اب اکرام انکل کو بات کرتا دیکھ رہی تھی۔ میں تو ٹھیک ہوں اور کمپنی کا چکر لگاتا ہوں ذرا۔ لیکن آپ کا دوسرا سپوت آج اپنی ٹھیک ٹھاک نیند پوری کر رہا ہے؟ اچھا ہاں، میں نہیں ہوں نا وہاں، اسی لیے اس نے موقع سے فائدہ اٹھایا ہے اور اب جی بھر کے سو رہا ہے۔ اکرام صاحب نے بات کرتے کرتے مہرین کی طرف مسکرا کر دیکھا۔ اپنے شوہر کو اپنے بیٹے سے بات کرتا دیکھ کر صالحہ بیگم بھی وہیں آ گئی تھی اور مہرین کے ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گئی تھی۔ نہیں، اصل میں کل اس کے کسی دوست کا شاید ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، تو پوری رات وہیں اسپتال میں رہا، اسی لیے اب سو رہا ہے۔ تو میں نے بھی نہیں اٹھایا کہ چلے تھوڑا سونے دو، فریش ہو جائے گا تو آ جائے گا۔ ارحم نے کمپنی سے واپس آ کر اپنے آفس کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ اچھا جی، بڑا خیال ہے بھائی تمہیں تو اپنے بھائی کا۔ اللہ ہمیشہ تم دونوں کو ایسے ہی ایک دوسرے کا خیال رکھنے والا بنائے، آمین۔ دعا انہوں نے دی تھی، لیکن آمین وہاں موجود صالحہ بیگم، مہرین اور شہرین سب نے ہی کہا تھا۔ اچھا ارحم بیٹا، ایسا ہے کہ یہاں آپ کے دادا رہتے ہیں، تو آپ کے دادا کی خواہش ہے کہ وہ آپ دونوں سے بھی ملنا چاہتے ہیں، تو آپ ایسا کیجئے، آج سارا کام آصف صاحب اور رزاق صاحب کے سپرد کر کے آپ دونوں کل یہاں پہنچ جائیے۔ وہ جانتے تھے اب ارحم کے سوالوں کا سلسلہ شروع ہوگا، اسی لیے انہوں نے خود ہی بات کو جاری رکھتے ہوئے ارحم کو سوالات کرنے سے روک دیا۔ اور باقی ہم آپ سب کو سب کچھ یہاں پہنچ کر بتا دیں گے کہ یہ کون ہے، اور جو بھی آپ کو پوچھنا ہوگا فی الحال آپ یہاں پہنچ جائیں۔ اوکے بابا جان، جیسا آپ کہیں، لیکن ابھی مجھے کام سمیٹنے میں کچھ وقت لگے گا، ہم کل ہی نکل سکتے ہیں۔ اور ہم نے اپنی پیشانی مسلتے ہوئے کہا، جی آپ لوگ آج کام وائنڈ اپ کر لیں، کل نکل جائیں۔ اور ہاں، آپ نے یہاں اپنی بہن کزن کی شادی اٹینڈ کرنی ہے، تو شادی کے لحاظ سے تیاری کر کے آئیے گا، اپنا بیگ 10 دنوں کے لیے تیار کر لیجیے گا۔ آپ کا تو مجھے پتہ ہے، لیکن وہ جو دوسرے صاحبزادے ہیں نا، ان کا کچھ نہیں پتہ، ایسے ہی منہ اٹھا کے نہ آ جائیں وہ۔ چلے ٹھیک ہے، باقی باتیں اب آپ یہاں آ جائیں پھر ہوں گی، اللہ حافظ۔ اکرام صاحب کو معلوم تھا وہ اب اور مزید سوالات کرے گا، اسی لیے انہوں نے بات سمیٹ کر خود ہی کال کاٹ دی تھی۔ بات ختم کرتے ہی صالحہ بیگم نے ان سے اپنے بچوں کی خیریت دریافت کی تھی اور پھر وہ مہرین سے باتوں میں مصروف ہو گئی۔ آپ کیا کرتی ہیں مہرین بیٹا؟ صالحہ بیگم نے اپنے پرشفقت انداز میں پوچھا۔ میں گریجویشن کر رہی ہوں، بس کراچی میں تو سارا وقت پڑھائی میں گزر جاتا ہے، اور یہاں بھی میں نے کتابیں ساتھ لائی تھی، لیکن ذرا بھی کھول کر نہیں دیکھ سکی، مہرین نے انہیں مسکرا کر جواب دیا۔ کوئی بات نہیں، بہن کی شادی ہے، دوبارہ تھوڑی آنی ہے، کھل کے انجوائے کرو آپ، گھر جا کر بس پھر آپ ہوں گی اور کتابیں، صالحہ بیگم نے کہا۔ اکرام صاحب وہیں بیٹھے ان دونوں کو باتیں کرتے دیکھ رہے تھے۔
ہاں بھائی، کیا باتیں ہو رہی ہیں ہماری پیاری نواسی سے؟ ابا جان فہد کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے اندر آ رہے تھے۔ ابھی وہ دروازے پر ہی تھے کہ اکرام صاحب نے دوسری طرف سے انہیں سہارا دیا تھا اور لا کر انہیں اپنے ساتھ ہی صوفے پر بٹھا لیا تھا۔ شہرین، پانی۔ فہد نے ڈائننگ ٹیبل کی ایک کرسی کھینچ کر ابا جان کے برابر میں رکھتے ہوئے کہا، ہائے، یہ آپ صرف مجھ سے ہی پانی کیوں مانگ رہے ہیں؟ شہرین کو حیرت ہوئی کیونکہ وہ سب کے سامنے اس سے کم ہی بات کرتا تھا۔ فون پر وہ دونوں گھنٹوں لگے رہتے، لیکن بڑوں کے سامنے وہ بڑوں کا خیال کرتا تھا، اسی لیے وہ حیران ہوئی تھی کہ آج انہیں کیا ہو گیا۔ دادا جان، کچھ دن بعد بھی تو اسی نے پلانا ہے، تو سوچا آج سے ہی یہ پریکٹس شروع کروا دوں۔ فہد نے ابا جان سے کہہ کر شہرین کی طرف دیکھ کر ایک مسکراہٹ اچھالی تھی۔ وہ اس کی مسکراہٹ دیکھ کر خود بھی مسکراتے ہوئے پانی لینے چلی گئی تھی۔ نانا ابو، لوگ ابھی سے کچھ زیادہ ہی پیار نہیں دکھا رہے ہیں؟ مہرین نے ان دونوں کی مسکراہٹ دیکھتے ہوئے کہا۔ تو اچھی بات ہے نا مہر بیٹا، اس رشتے میں اگر پیار نہ ہو تو گزارا مشکل ہو جاتا ہے، پیار ہوگا تو دونوں خاندان خوش رہیں گے۔ صالحہ بیگم نے مہرین کو پیار بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا، مہرین بیٹا، آپ ذرا کچن میں جائیں، اپنے گھر والوں کو کہیں جلدی سے ناشتہ لگایا اور ناشتے لگوانے میں ان کی مدد کرے۔ ابا جان نے مہر کو وہاں سے اٹھوایا۔ جی نانا ابو، بھی لگواتی ہوں۔ مہرین کچھ نہ سمجھی کے عالم میں وہاں سے اٹھی تھی۔ اکرام بچے، تمہارے بچے کب آئیں گے؟ ہمیں ان سے ملنا ہے۔ جی ابا جان، میں نے فون کر دیا ہے، وہ کل نکل جائیں گے۔ آج نکل جاتے، لیکن انڈسٹری کے کچھ کام ہیں جنہیں نمٹانا ہے، اکرام صاحب نے کہا۔ دراصل ہمیں ایسا لگتا ہے ہم بس اب کچھ دن کے مہمان ہیں، اسی لیے ہم جانے سے پہلے کچھ ایسا کر کے جانا چاہتے ہیں کہ ہمارے جانے کے بعد تم ہمیشہ اس خاندان سے جڑے رہو، تم اور یہ کبھی الگ نہ ہو سکیں۔ اس کے لیے ہم جو سوچ رہے ہیں، پتہ نہیں وہ تمہیں منظور ہوگا یا نہیں۔ ابا جان نے اپنی بات شروع کرنے سے پہلے تمہید باندھی تھی۔ ابا جان، آپ بس حکم کیجیے، میں فوراً اس کام کو کروں گا جو آپ چاہتے ہیں۔ میں تو خود اس خاندان سے کبھی الگ نہیں ہونا چاہوں گا۔ آپ بتائیں، آپ کیا سوچ رہے ہیں؟ یہ بھی ہو سکتا ہے جو آپ سوچ رہے ہوں میں اور صالحہ بھی ویسا ہی سوچ رہے ہوں۔ اکرام صاحب نے صالحہ کی طرف مسکرا کر دیکھتے ہوئے کہا، کرتے ہیں ہم بات، ذرا ناشتے پر سب اکٹھا ہو جائیں پھر کریں گے۔ ہم سب کی خوشی اور سب کی رضامندی چاہتے ہیں، کسی پر بھی زبردستی نہیں۔ ابا جان نے کہا، جی ٹھیک ہے ابا جان، جب سب اکٹھے ہو جائیں تب آپ بتائیے گا آپ کیا چاہتے ہیں۔ اتنی دیر میں ناشتہ بھی لگ گیا تھا اور اظہر اور اصغر بھی آ چکے تھے۔ ناشتے کی میز پر سبھی اکٹھے تھے، لیکن ابا جان کو اپنی بات صرف ابھی بڑوں کے سامنے رکھنی تھی، اور ابھی یہاں بچے بھی تھے، اسی لیے انہوں نے ناشتہ ختم ہونے کا انتظار کیا۔ موبائل کی ٹون کافی دیر سے بج رہی تھی، لیکن وہ اسے اٹھا نہیں رہا تھا کیونکہ اس نے ہر ایک کی الگ مخصوص ٹون لگا رکھی تھی، اور اس ٹون سے وہ جانتا تھا کہ کال کرنے والا کون ہے، اسی لیے وہ بار بار اپنے کان پر تکیہ رکھتا اور آواز کو اپنے تک پہنچنے سے روکتا، لیکن چونکہ دوسری طرف موجود شخص کو بھی بہت اہم بات کرنی تھی، اسی لیے وہ مسلسل کال کر رہا تھا۔ بالآخر شریم نے کال ریسیو کر ہی لی۔ کیا یار بھیا، ابھی صبح کے 8 بجے تو گھر آ کر سویا ہوں۔ آپ بھی نا، ایک دن بھی میرے بغیر آپ کا آفس میں دل نہیں لگتا۔ اکثر بھابھی کو تنگ کیا کرے اتنا، مجھے نہیں۔ میں کال کاٹ رہا ہوں، اور آج آفس ہرگز نہیں آنے والا۔ شریم نے منہ بسورے ہوئے اپنی بات کہی۔ ہو گیا تمہارا؟ اب ذرا آنکھیں پوری کھولو اور میری بات سنو۔ پہلی بات تو یہ کہ تمہاری اقصیٰ بھابھی تمہاری طرح سست اور کاہل نہیں جو میں اسے ایسے تنگ کروں۔ اور دوسری بات، 8 بجے آ کر آئے تھے، اب 11 بج رہے ہیں، 3 گھنٹے سو چکے ہو، کافی ہے۔ اب آخری بات جو سب سے اہم ہے وہ یہ کہ بابا کا فون آیا تھا، ہمیں کل اسلام آباد کے لیے نکلنا ہے۔ یہاں بہت کام ہے جس سے نپٹانا ہے۔ آدھے گھنٹے میں آفس پہنچے، نو مور کوشچن، یہ کہتے ساتھ ہی ارحم نے کال کاٹ دی تھی۔ بھائی بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بات تو سنے۔ وہ جھنجھلاہٹ میں فون رکھ کر دوبارہ کان پر تکیہ رکھ کر لیٹ گیا، لیکن پھر اچانک اٹھا اور ہلکی بڑبڑاہٹ کے ساتھ جلدی الماری سے کپڑے نکالے اور واش روم میں گھس گیا۔
1 घंटे बाद वो ऑफिस में था। दोनों भाइयों से जितना मुमकिन हो सका उन्होंने काम को समेटा, पीछे से करने वाली मीटिंग्स और तमाम काम मैनेजर्स को समझाए और रात 11 बजे दोनों भाई ऑफिस से निकले। बहुत कोशिश के बावजूद भी शरीम मुनफरा से मिलने जाने के लिए टाइम नहीं निकाल सका था। अब वो कार में बैठा सोच रहा था कि उसे एक मैसेज कर दे कि कल वो कॉलेज ना जाए ताकि मैं उससे सुबह जाने से पहले एक बार मिलाऊं। मैसेज टाइप किया और सेंड कर दिया। मुनफरा के ख्याल पर एक दिलकश मुस्कुराहट इसके लबों पर बिखर गई थी। नाश्ता खत्म होते ही अब्बा जान ने कहा कि वो सब बड़ों से कोई बात करना चाहते हैं, सब उनके कमरे में जमा हो जाए। नाश्ता खत्म होते ही अब्बा जान ने कहा कि वो सब बड़ों से कोई बात करना चाहते हैं, सब उनके कमरे में जमा हो जाए। कुछ ही देर में अब्बा जान के कमरे में एक महफिल लगी थी जिसमें 4 मर्द और 4 ही औरतें शामिल थी। मजलिस की सदारत अब्बा जान के पास थी जिन्होंने आज एक अहम बात के लिए सबको जमा किया था। दरअसल हम चाहते हैं कि अब हमारा ये छोटा सा ख़ानदान, हमारे ये चंद हमेशा एक दूसरे के साथ मिलकर रहें, कभी कोई दरार उनके दरमियान ना आ पाए। ये तमाम रिश्ते अभी भी अल्लाह के फजल से मजबूत है, लेकिन हम आगे उनकी नस्ल में भी ऐसी ही मजबूती चाहते हैं। इसीलिए हमने अपने पोते फ़हद का साथ हमेशा के लिए अपनी नवासी के साथ कर दिया है। हम चाहते हैं कि कामी का भी ऐसा ही कोई मजबूत रिश्ता यहाँ बन जाए। अगर आप सबको मंजूर हो, खुसूसी अजीम और इकराम को, तो हम चाहते हैं कि हम अजीम की बेटी यानी अपनी नवासी का हाथ इकराम के बेटे के हाथ में दे दें। अब्बा जान ये कहकर खामोश हो गए थे और अपनी निगाहों से सबके चेहरे का तासरात देख रहे थे। वहाँ मौजूद हर फर्द के चेहरे पर इस बात से खुशी के तासरात उभरे थे। अब्बा जान, मुझे तो अपनी बेटी महरीन बहुत पसंद आई। एक ही मुलाकात में मैं और सालिहा इसे चाहने लगे थे। आपसे कहना भी चाहते थे, लेकिन आपने खुद ही कह दिया। मैं तो राज़ी हूँ। आप दोनों में से जिसको पसंद करे, शरीम या अरहम, वो आपका हुआ। सालिहा बेगम के दिल पर थोड़ी तकलीफ़ हुई थी क्योंकि वो अरहम के लिए अक्सा को मांग चुकी थी, लेकिन वो खामोश थी कि अगर अब्बा जान ने अरहम को चुना तो वो कुछ नहीं कहेंगी, बल्कि अरहम को भी राज़ी करेंगी, क्योंकि इस बार वो अपने शौहर का सर झुका नहीं सकती थी। वो दोबारा कुछ भी ऐसा नहीं करना चाहती थी जिससे इनके शौहर को एक बार फिर इस ख़ानदान से अलग होना पड़े। लेकिन कामी, तुमने मुझे बताया था कि तुम्हारे बड़े बेटे अरहम का रिश्ता उसकी खालाजाद से हो चुका है। अज़हर को ये ठीक नहीं लगा था कि अब्बा जान के कहने पर किसी का बचपन का रिश्ता तोड़ा जाए। अरे भाई, तो क्या हुआ? अभी थोड़ी ना कोई निकाह या शादी हुई है। अब्बा जान को अगर अरहम पसंद आएगा तो अरहम हाजिर है। इकराम साहब ने चाहत से अपने बाप जैसे शख्स को देखते हुए कहा। नहीं, इकराम, क्या पागल हो गए हो? जुड़ा हुआ रिश्ता कभी नहीं तोड़ना। हमें यकीन है तुम्हारा छोटा बेटा भी बहुत अच्छा होगा। बस हम उसके लिए अजीम से उसकी बेटी का हाथ मांगते हैं। हाँ बोलो अजीम, क्या तुम राज़ी हो? जी अब्बा जान, भला मुझे क्या एतराज़ होगा। इकराम का बेटा यकीनन इतना अच्छा होगा कि मैं अपनी बेटी का हाथ उसके हाथ में दे दूँ। लेकिन अब्बा जान, मैं बस एक बार इससे मिलना चाहता हूँ और महरीन की रजामंदी चाहता हूँ। शहरीन का रिश्ता भी उसकी हाँ के बाद ही हमने तय किया था, तो मैं चाहता हूँ कि महरीन से भी और एक बार इकराम अपने बेटे से भी पूछ ले, फिर हम ज़रूर इस रिश्ते को जोड़ देंगे। अजीम साहब ने कहा। चलो ठीक है, कल तक आ जाएंगे इंशाल्लाह। बच्चे तो तुम मिल भी लेना और महरीन बेटी को भी मिला देना, फिर ही दोनों की रजामंदी से ही रिश्ता जोड़ा जाएगा, अब्बा जान ने कहा और महफिल बर्खास्त कर दी गई। शरीम, उठो, हमें निकलना है यार। अभी तुमने ना बैग तैयार किया है, जल्दी उठ जा यार। बाबा की अभी दोबारा कॉल आई थी और हमने शरीम के ऊपर से कंफर्टर खींचते हुए कहा। क्या यार भैया, पहले इतनी रात रात तक काम करवाते हैं, फिर अगले दिन सुबह ही उठा देते हैं। शरीम ने दोबारा कंफर्टर उठाते हुए कहा, जो कि अरहम ने उसके उठाने से पहले ही दोबारा खींचकर दूर रखी, कंप्यूटर टेबल के पास फेंक दिया। यार, तुम्हारी भाभी भी पहुंचती होंगी कुछ देर में। बाबा की सुबह ही कॉल आई है कि उसे भी लेकर आना है। जल्दी उठ जा यार, वरना मैं और वो अकेले चले जाएंगे। अरहम ने अलमारी के ऊपर से सूटकेस उठाकर शरीम की वार्डरोब में से कपड़े निकालकर उसमें ठूंसते हुए कहा। अपना बैग वो तैयार कर चुका था और इसे पता था शरीम ने अभी
اٹھنے اور اپنی تیاری میں ہی کافی وقت لگا دینا ہے۔ بھابھی بھی جائیں گی؟ ارے واہ، پھر تو سفر اچھا رہے گا۔ ان سے کہیے گا بڑا سا دوپٹہ اوڑھ کے، تاکہ آپ سے شرما کے اس کا پلو منہ میں دبا لے۔ شریم نے واش روم کی طرف جاتے ہوئے کہا۔ تو نہیں سدھرے گا۔ بیگ کی زپ لگاتے ہوئے ارحم نے اسے گھور کر دیکھا۔ واش روم سے نکل کر شریم کو یاد آیا کہ اس نے منفرہ سے ملنے جانا ہے۔ فوراً موبائل اٹھایا تو دیکھا اس کے میسیجز آئے ہوئے تھے۔ جلدی چینج کیا اور نیچے پہنچا۔ بھیا یار، ابھی بھابھی تو نہیں آئی نا؟ میں بس ابھی اپنے ایک دوست سے مل کر آیا۔ یوں گیا اور یوں آیا، شریم نے جلدی شرٹ کی آستینیں فولڈ کرتے ہوئے کہا۔ شریم یار، اس وقت ملنے کا ٹائم نہیں ہے، تو آ کر مل لینا یار، کل کال پر بات کر لینا، واپس آ جا ابھی۔ ارحم نے اپنا اور اس کا بیگ ایک جگہ پر رکھتے ہوئے اسے آواز لگائی، جو کہ اب گاڑی سٹارٹ کر رہا تھا۔ بس بھیا 15 منٹ میں آیا یار، تو ایسے ملنے جا رہا ہے جسے محبوبہ سے الوداعی ملاقات ہو، ارحم نے جلاتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر گاڑی گیٹ سے باہر نکالتے شریم کا جاندار کہکہ فضا میں گونجا تھا۔ کچھ دیر بیل بجانے کے بعد دروازہ کھول دیا گیا۔ دروازہ نفیسہ آنٹی نے کھولا تھا۔ وہ سلام کرتا تیز قدموں سے اندر پہنچا۔ دادی سے لاؤنج میں ہی صوفے پر بیٹھی مل گئی تھی۔ السلام علیکم دادی، آپ کی طبیعت کیسی ہے؟ دوائیاں باقاعدگی سے لے رہی ہیں نا آپ؟ اس نے ادھر ادھر نگاہ کو دوڑاتے ہوئے ایک ساتھ سبھی پوچھ ڈالا۔ ارے بیٹا، خیریت ہے نا؟ ایک تو آج تم اتنی صبح، پھر جلدی سب ایک ساتھ ہی پوچھ رہے ہو، اور یہ ادھر ادھر کسے ڈھونڈ رہے ہو؟ دادی جلدی سے منفرہ کو آواز لگائے، پھر مجھے کچھ بتا کر نکلنا ہے، جلدی بلائے نا اسے۔ شریم نے اٹھ کر کچن میں جھانکتے ہوئے کہا، مگر وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ ارے بیٹا بیٹھو تو۔ وہ آ گئی منفرہ، اب بتاؤ کیا ہے؟ دادی نے اپنے کمرے سے نکلتی منفرہ کو دیکھتے ہوئے کہا۔ السلام علیکم منفی، کیسی ہو؟ ٹھیک لگ رہی ہو ویسے۔ اچھا اب میری بات غور سے سنو۔ میں کل آ جاتا لیکن کل ہی بابا نے یہ بات فون کر کے بتائی، پھر کل آفس سے ٹائم نہیں مل سکا۔ بابا نے اسلام آباد بلایا ہے بھیا اور مجھے اور بھابھی کو۔ وہاں جو ان کے رشتہ دار ہیں وہ ہم سب سے ملنا چاہ رہے تھے، اسی لیے تو بس ابھی ہمیں نکلنا ہے۔ آپ لوگ سب اپنا خیال رکھنا۔ میں نے کل بابا سے کہا تھا کہ آپ لوگ بالکل اکیلے ہو جاؤ گے، تو انہوں نے کہا کہ آج وہ عامر بھائی کو بول دیں گے وہ کچھ دن کے لیے یہاں اپنے گھر آ جائیں۔ میں بار بار باقاعدگی سے کال کرتا رہوں گا۔ موبائل ہر وقت اپنے پاس رکھنا منفی۔ مجھے شاید 8-10 دن لگ جائیں وہاں، لیکن جلدی آنے کی کوشش کروں گا، اوکے؟ اپنا اور دادی کا بہت خیال رکھنا۔ اب میں چلتا ہوں۔ شریم نے اپنی بات ایک ہی سانس میں مکمل کی۔ دادی کے پاس آ کر ان کا ہاتھ اپنے ہونٹوں سے لگایا، سر پر خود ہی جلدی سے ان کا پیار کیا، کیونکہ وہ ابھی تک اس کی بات سے حیرت میں تھی، اور پھر منفرہ کا ہاتھ پکڑتے اسے باہر لے آیا۔ شریم یہ کیا ہے اتنے اچانک؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا، منفرہ نے باہر آ کر اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ نکال کر کہا۔ یار منفی، مجھے خود نہیں پتا بابا کیوں چلا رہے ہیں۔ خیر تم بالکل پریشان مت ہو، میں ہر وقت تمہیں فون کرتا رہوں گا، اور واپس آتے ہی مما بابا کو تمہارے گھر لاؤں گا، ٹھیک ہے نا؟ بس اپنا خیال رکھنا، اور کوئی بھی مسئلہ ہو مجھے بتانا فوراً۔ ایک تصویر لے رہا ہوں تمہاری، تاکہ مما کو دکھا سکوں اور خود بھی وہاں دیکھ سکوں۔ شریم نے ایک بار پھر جلدی اپنی بات مکمل کی، اور موبائل سے اس کی حیرت میں ڈوبی ایک تصویر کلک کر لی۔ شریم، اگر جو تم میرے لیے واپس نہ آئے، اگر جو تم وہاں کسی اور کے ہو گئے تو؟ اسے عجیب اندیشے لاحق تھے۔ یہ کیا عجیب بات بولی تم نے؟ میں کسی کے گھر لڑکی پسند کرنے تھوڑی جا رہا ہوں۔ یار منفی، کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ بس ابا نے بلایا تو جا رہا ہوں، شادی کرنے نہیں جا رہا۔ اب پلیز یہ اندیشوں میں رہنا چھوڑ دو، پلیز منفی۔ میں جا بھی تمہارا رہا ہوں، اور آؤں گا بھی انشاءاللہ تمہارا، انشاءاللہ۔ منفرہ نے ڈر اور خوف میں ملی جلی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ اب مسکرا کر مجھے اللہ حافظ کہو، ورنہ یہ روتی باوری شکل ہی مجھے وہاں یاد رہے گی۔ شریم نے کار کا دروازہ کھولتے ہوئے کہا۔ اللہ حافظ، خیر سے جاؤ اور خیر سے آؤ، منفرہ نے مسکرا کر کہا۔ ویسے سنا ہے اسلام آباد کی لڑکیاں کافی خوبصورت ہوتی ہیں، اگر جو ایک کسی پر دل آ گیا تو پھر؟ شریم نے اندر بیٹھ کر شیشے میں سے جھانکتے ہوئے کہا۔ شریم، خبردار جو مجھے دھوکہ دیا، منفرہ نے گھٹتے ہوئے سے کہا۔ نہیں
ہاں نہیں دیتا یار، پکا وعدہ، بس تم اپنے زکوٹا جن کو بھولنا مت۔ اوکے اللہ حافظ۔ ایک پیاری مسکراہٹ کے ساتھ اس نے کار ریورس کی اور منفرا نے اسے اس وقت تک دیکھا جب تک کار نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی۔ بیاں سے ذکر تیرا جائے گا اب، سبھی کچھ اور لکھا جائے گا اب، تجھے خوابوں سے تو رخصت کیا ہے، خیالوں سے مٹایا جائے گا اب، ہے اپنی ذات پر تجھ کو بھرم جو، وہ مٹی میں ملایا جائے گا اب، کیا کتنوں کو تو نے در بدر ہے، تجھے در در رلایا جائے گا اب، کبھی تجھ کو بہاریں مانگتی تھی، بیاباں میں بسایا جائے گا اب، نہیں برسیں گے وہ پہلے سے ساون، تجھے بنجر اٹھایا جائے گا اب، جو تجھ سے ہار بیٹھے تجھے پل پل ہرایا جائے گا اب، نہ تیرا نام کہیں مل سکے گا، یوں نظروں سے گرایا جائے گا اب، ازل سے جو تماشائی رہا ہے تماشا وہ بنایا جائے گا اب، وفا جو کر چکے سو کر چکے ہیں ہم، نہ دھوکا اور کھایا جائے گا اب، یہ وعدہ ہے میرا تجھ سے محبت، سبق تجھ کو سکھایا جائے گا اب، تیرا جو نام بھی لے گا محبت اسے سولی چڑھایا جائے گا اب، سفارش جو تیری اس دل نے کی تو اسے زندہ جلایا جائے گا اب، ہے تیرے بت کو توڑا اس یقین سے نہ کوئی بت بنایا جائے گا اب، محبت ختم تو مشکل ختم ہے، سو ابرک مسکرایا جائے گا اب۔ ایک طویل سفر طے کرنے کے بعد وہ تینوں اب اسلام آباد کی حدود میں داخل ہو چکے تھے اور ہم نے اکرام صاحب کو کال کر دی تھی کہ ہم پہنچ گئے ہیں۔ ایک بار پھر ایڈریس کنفرم کر کے وہ اب تینوں بیگ ولا کا رخ کر رہے تھے۔ اگر اس وقت بیگ ولا کا حال دیکھے تو گھر کا ہر فرد اس وقت گھر میں موجود ہے، آنے والے مہمانوں کے استقبال کے لیے تقریباً سبھی ہال روم میں بیٹھے ہیں۔ شادی میں صرف 9-8 دن باقی رہ گئے ہیں، ساری تیاریاں مکمل ہو چکی ہیں، بس شریم اور ارحم سے ملنا چاہتے ہیں ابا جان، کیونکہ ان کا پلان یہ ہے کہ مہرین اور شریم کا نکاح بھی یہی اپنی نظروں کے سامنے کروائیں گے، پھر بے شک رخصتی بعد میں کراچی جا کر ہو جائے۔ سب وہاں موجود ہیں سوائے مہرین کے، کیونکہ وہ اپنے کمرے میں اپنی عزیز سہیلی منفرا سے ویڈیو کال پر مصروف ہے۔ دروازے پر ایک گاڑی آ کر رکتی ہے۔ فہد ویلکم کے لیے دروازے پر ہی چلا جاتا ہے۔ آنے والے مہمانوں سے مصافحہ وغیرہ کرنے کے بعد انہیں اندر لاتا ہے۔ السلام علیکم۔ ان تینوں نے ایک ساتھ ہی سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ آؤ بچوں، تمہارا اپنا گھر ہے، آ جاؤ۔ ابا جان نے کرسی پر بیٹھے ہوئے ہی انہیں اندر بلایا۔ ارحم، شریم، یہ ابا جان ہیں، آپ دونوں بلکہ آپ تینوں کے دادا جان، پہلے ان سے ملو۔ اکرام صاحب کے کہنے پر تینوں ہی آگے بڑھ کر ان سے ملے تھے۔ اس کے بعد باری باری اکرام صاحب نے سب کا تعارف کروایا تھا۔ اچھا بھائی، اب بچوں کو آرام کرنے دو، ذرا نہا دھو لینے دو، بلکہ شمسا پہلے پوچھ لو، اگر بچوں کو بھوک لگی ہے تو پہلے کھانا دے دو۔ ابا جان نے محبت سے سب کو دیکھتے ہوئے کہا۔ آج ان کو لگ رہا تھا کہ ان کا خاندان مکمل ہو گیا ہے۔ نہیں دادا جان، بھوک بالکل نہیں، بس ذرا فریش ہوں گے اور چینج کریں گے، پھر کچھ کھائیں گے، ارحم نے کہا۔ ہاں چلو ٹھیک ہے ارحم بیٹا، جیسے آپ کی مرضی۔ اور شریم بیٹا، آپ کیا کرنا چاہیں گے پہلے؟ ابا جان نے ارحم کے برابر میں ہی بیٹھے شریم سے پوچھا۔ جی دادا جان، پہلے فریش، پھر ایک لمبی نیند، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو تو۔ بابا کی طرف تو دیکھوں گا نہیں، انہیں میری ہر وقت کی نیند سے بہت چڑ ہے، شریم نے دوستانہ لہجے میں کہا۔ بزرگوں سے اس کا تعلق اور لہجہ ہمیشہ دوستانہ ہی رہتا تھا۔ ہاں چلو ٹھیک ہے، شرین بیٹا آپ اقصیٰ بیٹی کو اس کا کمرہ دکھا دو، اور فہد آپ ان دونوں کو۔ ابا جان نے کہا۔ وہ تینوں ہی ابھی فریش ہونا چاہتے تھے، اسی لیے فوراً اٹھ گئے تھے۔ رات کا وقت تھا، ابا جان اپنے کمرے میں تھے، تینوں مہمان لوگ ابھی ذرا آرام کر رہے تھے۔ تینوں خواتین رات کے کھانے کی تیاری میں مصروف تھیں اور ساتھ ساتھ باتیں بھی کر رہی تھیں۔ شمسا بھائی، مجھے تو بہت اچھا لگا دیکھنے میں، شریم اپنی مہرین کے ساتھ بالکل فٹ، تم عظیم بھائی سے بات کرو کہ اس رشتے کے لیے ہاں کر دے، بڑی بھابھی نورین نے کہا۔ ہاں بھابھی، مجھے بھی اچھا لگا، کتنا دوستانہ رویہ تھا اس کا، ایک ہی ملاقات میں تو راضی ہوں۔
اور مجھے لگتا ہے یہ بھی راضی ہیں، شمسا نے بریانی کو دم پر لگاتے ہوئے کہا۔ اگر ایسا ہو جائے تو سچ مچ بہت اچھا ہوگا، چھوٹی بھابھی نے بھی ہاں میں ہاں ملائی۔ شریم ایک بھرپور نیند لے کر اٹھ چکا تھا اور اب انگڑائیاں لینے میں مصروف تھا۔ انگڑائیوں سے فارغ ہو کر اس نے موبائل اٹھایا اور کراچی فون کیا۔ السلام علیکم، کیسا رہا شہری سفر؟ منفرا نے کال ریسیو کرتے ہی پوچھا۔ یار تم سفر کو چھوڑو، تمہیں پتہ ہے یہاں میری ایک کزن رہتی ہے، وہ اتنی پیاری ہے نا کہ میں کیا بتاؤں۔ ابھی اس کی بات پوری نہیں ہوئی تھی، وہ مزید منفرا کو چڑھانے کے لیے اپنی اس کزن کی تعریف کرنا چاہتا تھا کہ موبائل میں سے آواز آئی۔ میں کال کاٹ رہی ہوں، تم اپنی اسی کزن کے پاس جاؤ۔ کال کٹ کر دی گئی۔ شریم نے ہنستے ہوئے اسے دوبارہ کال ملائی لیکن کال ریسیو نہیں کی گئی۔ وہ بار بار کال کرتا رہا لیکن کال ریسیو نہیں ہوئی۔ تب اس نے منفرا کو ایک میسج کیا۔ ارے میں تو مذاق کر رہا تھا، یہاں ایسی کوئی بھی لڑکی نہیں ہے، ایک بہت بڑی ہے وہ شادی شدہ ہے، ایک فکسڈ ہے اور ایک بہت چھوٹی ہے، تم بھی نہ منفی۔ شریم نے اسے میسج سینڈ کیا اور واش روم میں گھس گیا۔ باہر نکلا تو صالحہ بیگم کمرے میں کھڑی تھی، انہیں دیکھتے ہی ان کے گلے لگ گیا۔ میری ماما آپ کتنی بے وفا ہیں نا، یہاں آتے ہی مجھے بھول گئی، اور ایک میں ہوں وہاں جو آپ کے بنا نہ سو رہا تھا نہ کھانا کھاتا تھا۔ شریم نے ان کے گلے سے ہٹتے ہوئے بیچارگی سی شکل بنا کر کہا۔ ہاں ہاں مجھے پتا ہے کتنا تم مجھے یاد کرتے تھے، جب فون کرو ارحم کو ماما وہ تو سو رہا ہے، ساری نیندیں پوری کر لی تم نے شریر، انہوں نے اس کے سر پر چپت لگاتے ہوئے کہا۔ لیکن سچ میں آپ مجھے بہت یاد آئی ماما، آپ کے بغیر گھر بالکل سونا تھا۔ آپ بس جلدی سے یہاں سے فارغ ہوں اور گھر چلے، شریم نے انہیں بٹھا کر ان کی گود میں سر رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں بیٹا چلیں گے گھر بھی، ذرا یہاں ایک شادی ہے وہ ہو جائے پھر چلتے ہیں۔ لیکن ماما یہ کون ہے، پہلے کہاں تھے بابا کی یہ سب گھر والے؟ شریم نے اپنے ذہن میں آنے والے سوال صالحہ بیگم سے ہی کر ڈالے۔ چلو ابھی نیچے کھانا لگ گیا ہے، نیچے چلتے ہیں کھانے پر، پھر رات میں نیچے چلتے ہیں کھانے، پھر میں رات کو تمہیں ارحم اور رقصہ کو سب بتاؤں گی، انہوں نے اسے اٹھاتے ہوئے کہا۔ اوکے چلے، ویسے بھی اب تو مجھے بھوک بھی لگی ہے ٹائٹ والی، شریم نے ان کے پیچھے ہی نکلتے ہوئے کہا۔ صالحہ بیگم اور شریم سیڑھیاں اتر رہے تھے جب سامنے سے آتی مہرین سے اس کا سامنا ہوا۔ السلام علیکم۔ مہرین نے مہمان کو دیکھ کر سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ شریم نے مسکرا کر سلام کا جواب دیا۔ بیٹا شریم یہ مہرین ہے، آپ کی آنٹی شمسا کی بیٹی، اور مہرین بیٹی یہ میرے دوسرے نمبر کا نالائق بیٹا شریم ہے، وہ جس رشتے کو دل میں مان چکی تھی اسی کے زیر اثر انہوں نے ان دونوں کا تعارف کروایا تھا۔ شریم کے چہرے پر کسی بات کو سوچ کر ایک مسکراہٹ ابھری تھی، اگر وہ منفرا کو بتائے گا تو اس کا ری ایکشن یہی سوچ کر وہ مسکرایا تھا، لیکن اس کی مسکراہٹ کو صالحہ بیگم کچھ اور ہی سمجھی تھی۔ نائس ٹو میٹ یو مس مہرین، شریم نے مسکرا کر اسے کہا اور آگے بڑھ گیا۔ وہ بھی ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ آگے بڑھ گئی تھی۔ ارد گرد موجود لوگوں نے اس منظر کو بہت غور سے دیکھا تھا اور سب ہی مسکرا دیے تھے۔ شمسا نے کچن سے بریانی کی پلیٹیں لے کر نکلتے دیکھا تھا۔ ابا میاں جو پہلے ہی ڈائننگ ٹیبل کے پاس رکھے اپنی آرام دہ کرسی پر موجود تھے، اور شہرین نے بھی اس منظر کو دیکھا تھا اور مسکرائی بھی تھی، کیونکہ شمسا نے کل رات ہی شریم کے لیے مشورہ کی غرض سے اپنی بڑی بیٹی کو یہ بات بتا دی تھی، جس پر شہرین نے فوراً رضامندی بھی دی تھی اور خوش بھی ہوئی تھی۔ کھانے سے فراغت کے بعد صالحہ اپنے تینوں بچوں کو لے کر اپنے کمرے میں موجود تھی اور اکرام صاحب کے اس راز سے اکرام صاحب کے کہنے پر آہستہ آہستہ پردہ ہٹا رہی تھی۔ وہ اس واقعے کو ان الفاظ میں بتا رہی تھی کہ ان کے بچے کسی ایک فریق کو بھی مجرم نہ جانے، بلکہ جو ہوا اسے بیتا کل سمجھ کر اسے بھول جائیں اور اس خاندان کو اپنا ددیالی خاندان سمجھ کر قبول کر لیں۔ یہ بات وہ اس لیے بھی بتا رہی تھی کیونکہ ابھی کچھ دیر بعد انہیں شریم سے اس کے رشتے کی بات بھی کرنی تھی۔ وہ پچھلی ساری رودات بتا کر فارغ ہوئی تب ان کے کمرے کا دروازہ بجا۔ دروازے پر اکرام صاحب تھے۔ کیا ہم ماں اور بچوں کی اس میٹنگ میں دخل اندازہ کر سکتے ہیں؟ انہوں نے دروازے سے ذرا سا جھانک کر پوچھا۔ ارے بابا آئیے نا، میں آپ کو اتنا مس کر رہا ہوں
اور ایک آپ ہے، آپ کو اپنے خاندان والوں سے ہی فرصت نہیں مل رہی۔ ہاں بھائی، اب ہماری وہ اہمیت کہاں شریم میاں، اب تو یہی لوگ ان کو عزیز ہوں گے۔ شریم نے معصومیت سے بےچارگی سی شکل بنا کر کہا۔ ہاں بالکل، اور ہم چاہتے ہیں تمہیں بھی یہ لوگ اتنے ہی عزیز ہوں جتنے ہمیں ہیں۔ اکرام صاحب نے سوالیہ انداز میں اپنے بچوں کی طرف دیکھا۔ جی بابا جان، وہ سب ہمیں بالکل آپ کی طرح قبول ہیں، ابھی بھی اور ہمیشہ رہیں گے بھی۔ ارم اور شریم دونوں نے کہا۔ آپ کیسی ہیں بیٹا، ہم نے جان بوجھ کر آپ کو بلایا تھا تاکہ یہ سب ہماری بہو سے بھی مل لے۔ اکرام صاحب نے اقصیٰ کے سر پر پیار دیتے ہوئے کہا۔ بہو کے نام پر وہ جھیپ گئی تھی اور اس منظر کو ارہم نے غور سے دیکھا تھا۔ نظر لگ جائے گی بھائی، ایسے نہ دیکھیں، شریم نے اسے کوہنی ماری تھی جس پر وہ صرف اسے گھور کر رہ گیا تھا۔ چلے اب رات ہو گئی ہے، سب اپنے روم میں جا کر سو جائے، باقی باتیں صبح ہوں گی۔ اکرام صاحب کے کہنے پر صالحہ بیگم نے انہیں سوالیہ انداز میں دیکھا جیسے پوچھ رہی ہوں، اور دوسری بات؟ اکرام صاحب نے آہستہ سے کہا تھا، وہ کل پوچھ لینا۔ اکرام صاحب کے کمرے سے نکل کر وہ تینوں اب اپنے اپنے کمرے کی طرف جا رہے تھے۔ جب شریم نے سوچا ایک بار پہلے لان میں جا کر منفرہ سے بات کرائے، لان میں پہنچا تو یہ دیکھ کہ مہرین وہاں کسی سے کال پر بات کر رہی ہے۔ وہ وہاں مہرین کو موجود دیکھ کر واپس جانے کے لیے مڑا، لیکن اس کے واپس جانے سے پہلے مہرین اسے دیکھ چکی تھی۔ آپ کو کچھ چاہیے؟ مہرین کو اسے واپس جاتا دیکھ کر یہی سوال مناسب لگا۔ اسے لگا کہ چونکہ وہ ابھی گھر میں نیا ہے تو شاید اسے کسی چیز کی ضرورت ہوگی، اسی لیے اس نے پوچھ لینا مناسب سمجھا۔ نہیں، بس وہ یوں ہی باہر آ گیا تھا، شریم نے مسکرا کر جواب دیا۔ اب آ جائیے، میں ویسے بھی بس اندر جا رہی تھی، مہرین نے آگے بڑھتے ہوئے کہا۔ نو اٹس اوکے، آپ بیٹھ جائیے، نو پرابلم، میں بس اب جا کے سوؤں گا، شریم نے اسے مناسب طرح سے انکار کرتے ہوئے کہا۔ چلے ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی، میں بھی بس اپنی فرینڈ کو کال کرنے آئی تھی باہر، رات ہو گئی ہے، اب سوؤں گی میں بھی، مہرین نے جاتے ہوئے کہا۔ اس کے جانے پر شریم اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا تھا، اس بات سے بے خبر کے اوپر ٹیرس پر کھڑی دو آنکھوں نے یہ سب دیکھا تھا، اور یہ سب دیکھ کر مسکرائے بھی تھے۔ عظیم حسین، جنہوں نے اپنی بیٹی اور اپنے ہونے والے داماد کو دیکھا اور اس رشتے کو رضامندی دے دی تھی۔ شامی میرا بچہ اٹھ جا، دیکھو سب لوگ اٹھ چکے ہیں، سب شادی کی تیاریوں میں مصروف ہیں، تم بھی اٹھو، تھوڑا ہاتھ بٹاؤ، بس آج سے 4 دن ہی باقی رہ گئے ہیں۔ صالحہ بیگم کافی دیر سے شریم کے پاس بیٹھی اسے اٹھانے کے جتن کر رہی تھی، لیکن وہ ان کی گود میں سر رکھ کر مکمل فرصت سے لیٹا تھا۔ ہاں اٹھ رہا ہوں نا ماما، گھر پر تو آفس کے لیے آپ اٹھا دیتی تھی، اب یہاں تو نہیں جانا نا آفس، سونے دے، شریم نے ان کی گود میں دوبارہ سر رکھ کر لیٹتے ہوئے کہا۔ اچھا چلو مجھے ایک بات تو بتاؤ، وہ مہرین ہے نا، تمہیں کیسی لگی؟ انہوں نے اس کے بارے میں انگلیاں چلاتے ہوئے کہا۔ ہاں اچھی ہے، بہت اچھی ہے، وہ نیند میں ڈوبی آواز میں بولا، مکمل ہوش میں نہ تھا، اسی لیے سوال کا اصل مقصد نہ سمجھ سکا۔ اچھی ہے نا؟ تو شریم میں اور تمہارے بابا ابا جان سے اس کا ہاتھ مانگ لے تمہارے لیے، انہوں نے جھک کر اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب میرے لیے؟ کیوں ماما؟ نو نیور، وہ ایک دم سے ان کی بات سن کر اٹھ کر بیٹھ چکا تھا اور اب ڈر اور حیرت میں ملے جلے تاثرات سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ ارے بیٹا کیوں نو نیور؟ سچ مچ اتنی پیاری ہے وہ بھائی، مجھے تو وہ تمہارے لیے بہت اچھی لگی ہے، میں اور تمہارے بابا آج ہی ابا جان سے کہہ کر بات پکی کرواتے ہیں۔ صالحہ بیگم نے اٹھ کر جاتے ہوئے کہا۔ ماما 1 منٹ رکیے، میری بات تو سن لیجیے، میں مہرین سے شادی نہیں کر سکتا، اس نے بہت امید سے انہیں دیکھتے ہوئے کہا۔ کیا مطلب کیوں نہیں کر سکتے شامی؟ اس میں کیا برائی ہے؟ ہر لحاظ سے اچھی لڑکی ہے وہ دوبارہ اس کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ جی ماما وہ بہت اچھی ہے، بہت پیاری ہے، اس میں کوئی برائی نہیں ہے، لیکن ماما میں کسی اور سے کمٹمنٹ کر چکا ہوں، پلیز آپ میری بات کو سمجھیں ماما۔ شریم نے ان کے بالکل قریب بیٹھتے ہوئے ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیتے ہوئے کہا۔ اسے احساس ہوا اس نے بہت دیری کر دی، اسے یہ بات مما بابا کو پہلے بتا دینی چاہیے تھی۔ ضروری بات کہنی ہو، کوئی وعدہ نبھانا ہو، اسے آواز دینی ہو، اسے واپس بلانا ہو، ہمیشہ دیر کر دیتا ہوں میں۔ کیا تم نے اپنے ماما بابا کو بتائے بغیر ہی کسی سے کمٹمنٹ بھی کر لی؟ اتنا غیر اہم سمجھا تم نے ہمیں؟ صالحہ بیگم نے اسے جھٹکے سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالا تھا۔
ماما مجھے تو آپ کو بتانا تھا، پھر آپ لوگ یہاں آ گئے، یہ کوئی بہت پرانی بات نہیں ہے، کچھ ہی دنوں کی بات ہے۔ ماما پلیز اس طرح مت کیجیے، وہ بالکل مہرین کی طرح کی ہی لڑکی ہے، اور ماما آپ خود ہی تو کہتی تھی کہ آپ میری شادی ایک ایسی لڑکی سے کریں گی جس سے شادی کرنے پر اسے ایک سہارا مل سکے۔ ماما وہ یتیم ہے، اس کی صرف دادی ہے، پلیز ماما میں مہرین سے شادی کر لیتا اگر میں اس سے وعدہ نہ دے کر آیا ہوتا۔ مجھے آپ کی پسند ہر حال میں قبول ہوتی، مگر وعدے کی پاسداری بھی تو آپ نے ہی سکھائی۔ شریم نے اب کی بار ان کے دونوں ہاتھوں کو اپنے ہاتھوں میں جکڑا تھا۔ شامی میرے بچے، میں تیری پسند پر کبھی انکار نہ کرتی، اور پھر ایک یتیم بچی کو تو کبھی ریجیکٹ نہ کرتی، اور جو تو نے اسے پسند کیا ہے تو مجھے یقین ہے وہ اچھی ہی ہوگی، لیکن میں اس رشتے کو انکار نہیں کر سکتی۔ میں نہیں کر سکتی وہ سب کچھ جو پہلے ہو چکا ہے، مجھے ہاں کرنی ہی ہوگی اور تمہیں یہ شادی کرنی ہوگی۔ صالحہ بیگم نے آنے والے آنسوؤں کو روک کر اٹھتے ہوئے کہا، کیا مطلب ماما؟ ابھی آپ نے ہی کہا آپ ہاتھ مانگیں گی اس کا، اب آپ کہہ رہی ہیں آپ کو اس رشتے کے لیے حامی بھرنی ہوگی۔ پلیز مجھے پوری بات بتائیں پلیز۔ شریم نے ان کے سامنے آ کر کھڑے ہوتے ہوئے کہا، ہاں شاید تمہیں سب کچھ بتائے بغیر چارہ نہیں ہے تو سنو۔ تم جانتے ہو کہ تمہارے بابا اپنے باپ اور بھائیوں سے کتنے سالوں بعد ملے ہیں؟ ابا جان اور تمہارے بابا اس رشتے کو اور مضبوط کرنا چاہتے ہیں، اسی لیے تمہارے بابا اور ابا جان نے کہا ہے کہ تمہاری اور مہرین کی شادی کی جائے، تاکہ آئندہ ہمیشہ کے لیے خاندان مضبوط ہو جائے اور اس میں کبھی علیحدگی نہ ہو سکے۔ باقی سب لوگ راضی ہیں، اور تمہارے بابا تو بہت خوش بھی ہیں کہ وہ اس بار اپنے ابا جان کے فیصلے کو مان کر اپنی پچھلی غلطی کا ازالہ کر سکیں گے۔ تمہارے بابا ابا جان کو زبان دے چکے ہیں، لیکن ابا جان نے کہا تھا تم سے پوچھا جائے، اسی لیے میں نے پوچھا۔ لیکن شریم میں اس رشتے کو کبھی بھی انکار نہیں کر سکتی، کیونکہ وہ میں ہوں جس نے تمہارے بابا کو راتوں کو روتے ہوئے دیکھا، سجدوں میں معافی مانگتے ہوئے دیکھا ہے۔ میں نے دیکھا ہے ہر رات انہیں نیند کی گولیاں کھاتے ہوئے، میں نے دیکھا ہے انہیں اپنوں کو یاد کرتے ہوئے۔ کم از کم میں اپنے من سے تو کبھی انکار نہیں کروں گی، کیونکہ میں پھر سے تمہارے بابا جان کا جھکا سر نہیں دیکھ سکتی۔ ابھی تو انہیں ان کا خاندان، ان کے اپنوں کا پیار ملا ہے، میں اپنے بیٹے کی ذرا سی کمٹمنٹ کی وجہ سے ان سے یہ سب کچھ واپس نہیں چھین سکتی۔ اگر تم میں اتنی ہمت ہے تو تم جا کر اپنے بابا کو انکار کر دو، لیکن پھر شاید وہ کبھی دوبارہ اپنے ابا جان کے سامنے سر نہ اٹھا سکیں گے۔ صالحہ بیگم نے آنسوؤں کو پوچھتے ہوئے اسے ساری بات بتائی۔ ماما یقین کیجیے، بات صرف میرے دل کی ہوتی، میں اپنے دل کو سمجھا لیتا، لیکن وہ لڑکی میرا انتظار کر رہی ہے، وہ بالکل اکیلی ہے، میں اسے دھوکہ کیسے دے دوں؟ شریم نے ان کے کاندھے پر سر رکھ کر کہا، تو ٹھیک ہے میرے بیٹے، صرف تم ہی نہیں ہو، میرا دوسرا بیٹا بھی ہے، میں اسے راضی کر لوں گی۔ انہوں نے اس کا سر کاندھے سے ہٹایا اور جانے لگی۔ نہیں ماما، بھیا اور اکثر بھابھی ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، آپ انہیں یوں الگ نہ کریں پلیز ماما، کچھ تو سمجھے۔ شریم ان کے پیچھے لپکا تھا۔ مجھے معاف کر دے میرے بچے، اگر بات تمہارے بابا کی نہ ہوتی تو یقین مانو تم دنیا کی کسی بھی لڑکی سے کہتے میں تمہاری دلہن اسے ہی بناتی، لیکن میں اپنے شوہر کو دوبارہ غموں کے کنویں میں نہیں دھکیل سکتی، مجھے معاف کر دینا۔ وہ اس کے ماتھے پر بوسہ دے کر اس پر ایک رنجیدہ نظر ڈالتی ہوئی جا چکی تھی، اور اسے لگا اس کا دل دھڑکنا چھوڑ دے گا، پورا آسمان اسے اپنے اوپر گرتا محسوس ہوا۔ اس کی نگاہوں میں دو روتی آنکھوں کا منظر لہرایا، جن سے اس نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اکیلی نہیں، وہ ہمیشہ اس کے ساتھ ہے، اور آج اسے وہ وعدہ توڑنا پڑ گیا تھا۔ وہ بالکل ساکت بیٹھا تھا، صرف سانسیں تھیں جو مدھم رفتار سے چل رہی تھی۔ کتنی ہی دیر وہ ایک ہی پوزیشن پر بیٹھا رہا، پھر بیڈ پر پڑا موبائل اٹھایا اور منفرہ کی تصویریں دیکھنے لگا۔ ایک حسرت تھی سچا پیار پانے کی، مگر نہ جانے کیوں لگ گئی نظر زمانے کی۔ میرا غم کوئی نہ سمجھ پایا، کیونکہ میری عادت تھی مسکرانے کی۔ کچھ دیر بعد سب لوگ ہی نیچے ناشتے کی میز پر موجود تھے، وہ بھی موجود تھا۔ دل میں جکڑ چل رہے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ مسکرا کر سب سے باتیں کر رہا تھا۔ ناشتے کے دوران کئی بار صالحہ بیگم نے اس کی طرف دیکھا تو وہ اسے مسکراتے لبوں اور غمگین آنکھوں کے ساتھ ایک دکھی تاثر لیے نظر آیا۔ ان کا دل اپنے بیٹے کی اس حالت سے باخبر تھا، اور وہ رنجیدہ بھی تھی، لیکن پھر جب مہرین کو دیکھتی تو قدرے پرسکون ہو جاتی۔
انہیں یقین تھا وہ لڑکی اسے ضرور اپنا بنا لے گی۔ ناشتے کے دوران ہی ابا جان نے پوچھا، ہاں بھائی اکرام، تم نے ہمیں بتایا نہیں؟ کس بارے میں ابا جان؟ اکرام صاحب نے ناسمجھی سے سوال کیا۔ ہمارے بیٹے شریم کے بارے میں کچھ۔ کیا شریم راضی ہے میرین سے رشتہ جوڑنے پر؟ ابا جان نے مسکرا کر شریم کو دیکھا جس کے دل کی حالت عجیب ہو رہی تھی، لیکن پھر بھی وہ جبری مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھا تھا۔ ہاں بھائی صالحہ بتاؤ، آپ نے اپنے صاحبزادے سے پوچھ لیا؟ اکرام صاحب نے اپنی بیوی کی طرف دیکھا۔ جی پوچھ لیا، اتنی پیاری بیٹی مہرین ہے، بھلا وہ کیسے انکار کر سکتا تھا؟ ہم سب راضی ہیں، آپ بس شمسی سے پوچھ لیں، اور ایک بار مہرین سے بھی، صالحہ بیگم نے اپنے بیٹے کی طرف دیکھے بغیر کہا۔ سب کے چہروں پر خوشی تھی، لیکن ایک چہرہ تھا جو ورتا حیرت میں ڈوبا تھا۔ جس کی نظریں شریم کو دیکھ رہی تھی وہ اقصیٰ تھی، کیونکہ وہ اپنے بھائی کی محبت سے باخبر تھی، اسی لیے حیران تھی کہ بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ مہرین کچن میں تھی، لیکن یہاں ہونے والی سب گفتگو بآسانی سن سکتی تھی۔ شریم کی طرف سے ہاں سنتے ہی اس کے دل نے ایک بیٹ مس کی تھی، لب خود بخود مسکرا رہے تھے۔ اس کا دھیان باہر ہی لگا تھا، جہاں اب مرکز گفتگو اس کی ذات تھی۔ شمسہ، تم نے مہرین سے پوچھ لیا؟ عظیم صاحب نے اپنی زوجہ سے پوچھا، کیونکہ اپنی رضامندی کا عندیہ وہ کل ہی رات کو ابا جان کو دے چکے تھے۔ جی بابا، میں نے مہرین سے پوچھا تھا، اس نے کہا ہے اگر ماما بابا سب راضی ہیں تو میں بھی راضی ہوں، شہرین نے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ شہرین کی بات سن کر شریم کے گلے میں کچھ اٹکا تھا۔ وہ یہاں سے اٹھ جانا چاہتا تھا، لیکن اپنے باپ کے لیے یہاں سے اٹھ کر جا نہیں سکتا تھا۔ ہمیں بہت خوشی ہے اس رشتے کی، بہت مبارک ہو آپ سب کو۔ ہم چاہتے ہیں کہ ان دونوں کا نکاح یہیں ہو جائے۔ جب شہرین بیٹی کی بارات ہو تو اسی میں ان دونوں کا نکاح بھی کر دیتے ہیں، پھر جب رخصتی آپ لوگ چاہو جب کر لینا۔ بس ہم نکاح کی خوشی اپنے سامنے ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں۔ ابا جان نے شریم کے سر پر ایک اور بم پھوڑا۔ اسے لگا تھا کہ چلو بات پکی ہو جائے گی، وہ کراچی جا کر کوئی اور حل تلاش کر لے گا، لیکن اب یہ نکاح جیسا مضبوط رشتہ وہ کیسے توڑے گا؟ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی وہ کیا کرے۔ ابھی وہ کسی حل کے بارے میں ہی سوچ رہا تھا جب ابا جان نے اسے پکارا، شریم بیٹا تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں ہے نا؟ اگر تمہیں ہماری مہرین نہیں پسند تو منع کر دیتے ہیں۔ تم خوش تو ہو نا؟ ابا جان نے اسے خاموش دیکھ کر پوچھا۔ جی دادا جان، میں خوش ہوں، اور مجھے کیا اعتراض ہوگا بھلا؟ اس نے زبردستی کی مسکراہٹ ہونٹوں پر سجاتے ہوئے کہا۔ چلو پھر ٹھیک ہے، نکاح پکا ہوا، باقی اکرام اور عظیم تم دونوں دیکھ لو، اب کوئی اور رسم اگر چاہتے ہو تو کر لینا، ہماری طرف سے ایک بار پھر سب کو مبارک ہو۔ ابا جان اٹھ کر چلے گئے تھے۔ ان کے جاتے ہی اکرام صاحب نے شریم کو اٹھ کر گلے لگاتے ہوئے کہا، مجھے پتا تھا میرا بیٹا مجھے کبھی مایوس نہیں کرے گا، آج میرے اس نالائق بیٹے نے مجھے بہت بڑی خوشی دی ہے۔ تم خوش ہو نا شامی؟ انہوں نے اسے گلے سے الگ کرتے ہوئے پوچھا۔ جی بابا، آپ خوش، مما خوش تو میں بھی خوش، اس نے کہا۔ ویسے تم اس سے ملے تو ہو نا، کیسی لگی تمہیں؟ اکرام صاحب نے وہیں باپ بیٹی کی دوستی والے لہجے میں پوچھا۔ انہیں لگا تھا وہ آج بھی ویسے ہی دوست ہے، لیکن شریم کو لگا تھا آج وہ صرف اس کے باپ ہے، جن کی خوشی کے لیے اسے اپنی خوشی کی قربانی دینی ہے۔ دوستی کہیں نہیں تھی، آج اگر دوستی ہوتی تو وہ انہیں ضرور اپنے دل کا حال بتا دیتا۔ جی بابا، میں ملا ہوں، اچھی ہے، شریم نے مسکراتے ہوئے کہا۔ اب تو اسے لازماً مسکرانا ہی تھا تاکہ کوئی اس کا دل کا غم نہ جان سکے۔ چلو ہم ذرا اپنی بہو سے مل کر آتے ہیں، وہ شرم کے مارے اتنی دیر سے کچن میں ہی کھڑی ہے، اکرام صاحب نے جاتے ہوئے کہا۔ اکرام صاحب کے جاتے ہی عظیم صاحب نے بھی اسے گلے لگایا تھا، اسے مبارکباد دی۔ اس کے بعد باقی سب نے بھی اسے مبارکباد دی۔ وہ الگ بات ہے کہ سب کی مبارکباد اس وقت بالکل اچھی نہیں لگ رہی تھی۔ وہ جلد از جلد اپنے کمرے میں جانا چاہتا تھا۔ سب سے ملنے کے بعد ارحم اس کے پاس آیا تھا۔ خوش ہونا شریم، اس نے اس بات میں سر ہلا دیا۔